أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بطونكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتيها أجرها مرتين وآتدنا لها رزقا كريما. اور تم میں سے جو کوئی اللہ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا اور نیک کام کرے گا ہم اسے اجر بھی دوہرا دیں گے اور اس کے لیے ہم نے بہترین روزی تیار کر رکھی ہے. اب جیسے پیچھے بات ہو رہی تھی کہ ازواج مطہرات کے بارے میں کہ اگر غلطی کریں گی تو دوہرا اجر ہے. اب جب غلطی پہ دوہرا اجر ہے اسی طرح اجر بھی دوہرا ہے نیک کام پر. اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. اگر تم پرہیزگاری اختیار کرو نرم لہجے سے بات کرو تو نرم لہجے سے بات نہ کرو کہ جس کے دل میں روگ ہو وہ کوئی برا خیال کرے. اور ہاں قاعدے کے مطابق کلام کرو یعنی مردوں کے ساتھ نرم لہجے میں بات نہ کرو کہ اس کے دل میں کوئی ایسی فیلنگز آ جائیں آپ کے لیے. اور اپنے گھروں میں قرار سے رہو. اب دیکھیں جہاں گناہ ڈبل ہے وہاں ثواب بھی دگنا ہے. کیوں؟ کیونکہ جیسے آپ اگر غلط کرتے ہو آپ ایسے منصب پر فائز ہو آپ کو لوگ فالو کرتے ہیں آپ غلط کرتے ہو تو آپ کے پیچھے بہت سے لوگ غلط کرتے ہیں تو پھر ان کا بھی وبال کس پہ آتا ہے؟ اسی پر آتا ہے جس کو وہ فالو کر رہے ہوتے ہیں. اور اسی طرح نیکی کا بھی پھر دوہرا اجر کیسے کہ آپ نیکی کرو گے اور آپ کے پیچھے اور بہت سے لوگ نیکی کریں گے کیونکہ وہ آپ ایسے منصب پہ فائز ہو کہ لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں. تو اسی طرح تو رول ماڈل ازواج مطہرات جو ہیں وہ ہماری کیا ہیں؟ رول ماڈل ہیں. اسی لیے اللہ رب العزت نے ان کو یہ حکم دیا کہ خیال کرنا اگر کوئی غلطی کرو گی تو دوہرا اجر ہے اور اگر اچھائی بھی کرو گی تو بھی پھر جس طرح غلطی پر دوہرا اجر ہے اسی طرح بھلائی پر بھی دوہرا اجر ہے جس طرح غلطی پر دوہری سزا. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. اور اپنے گھروں میں قرار سے رہو اور قدیم جاہلیت کے زمانے کی طرح اپنے بناؤں کا اظہار نہ کرو. یعنی گھروں میں قرار سے رہو بلا وجہ بازاروں میں اور زینت ظاہر کرتے ہوئے نہ پھرو اور قدیم جاہلیت کے زمانے کی طرح اپنے بناؤ کا اظہار نہ کرو. اب اللہ رب العزت قرآن میں بناؤ سنگار کرنے اور اس طرح بے پردہ ہو کر نکل کر بناؤ سنگار کرنے کو جاہلیت کہہ رہے ہیں اور ہمارے ہاں الٹ ہے. جو پردہ کرتی ہے جو حجاب لیتی ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ کیا پرانے دور کی مائیوں کی طرح اپنے آپ کو لپیٹتی ہو. تو اللہ تعالیٰ ہاں جی اور اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ جو ایسا فیشن
کرتی ہیں اور پھر یوں بے پردہ ہو کر نکلتی ہیں، زیب و زینت اختیار کر کے دنیا کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نکلتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ قدیم جہالت کی باتیں، کیونکہ اسلام آنے سے پہلے لوگ ایسے ہی تھے، تو جاہلیت کی یہ باتیں اب قرآن آنے کے بعد جاہلیت زیب نہیں دیتی، اور نماز ادا کرتی رہو اور زکوٰۃ دیتی رہو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت گزاری کرو۔ اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ اے نبی کی گھر والیوں، تم سے وہ ہر قسم کی گندگی کو دور کر دے اور تمہیں خوب پاک کر دے۔ آپ سے نے فرمایا 3 لوگوں کی ہلاکت کے بارے میں کچھ نہ پوچھو، ایک وہ عورت جس کا شوہر نہ ہو اور اس کو اس کی ضروریات میں کفایت کرتا اور وہ اس کے پیچھے زیب و زینت کرتی پھرے، یعنی شوہر پاس موجود نہیں ہے، جیسے ہوتا ہے نا کسی کا شوہر باہر کام سے گیا ہے، وہ گھر پر اکیلی ہے، اب کیا اس کی غیر موجودگی، اب وہ اس کی ہر ضرورت پوری کر رہا ہے، اس کے باوجود اس کی غیر موجودگی میں بن سنور کے باہر نکل جائے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور تمہارے گھروں میں اللہ کی جو آیتیں اور رسول کی جو احادیث پڑھی جاتی ہیں ان کا ذکر کرتی رہو، یعنی ایک ذکر کرنا اور دوسرا چرچا کرو، یعنی اس علم کو آگے پھیلاؤ، اس باتوں کو آگے پھیلاؤ، اللہ کی آیات کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو۔ تو ذکر کرنے میں خود پڑھنا بھی آتا ہے اور اس کا چرچا کرنا، اس کو پھیلانا بھی آتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ لطف کرنے والا اور والا خبردار ہے۔ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما۔ حضرت سلمہ اور دیگر بعض صحابیات نے کہا کہ کیا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ مردوں کی بات کرتے ہیں، عورتوں کا ذکر نہیں کیا جاتا؟ تو اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی کہ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، فرما بردار مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں، راست باز سچے مرد اور سچی عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں، روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، بکثرت اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور بڑا ثواب تیار کر رکھا۔ دیکھیں اگر ہر معاشرے میں مرد بھی ایسے بن جائیں، عورتیں بھی ایسی بن جائیں تو وہ کتنا خوبصورت ماحول ہو جائے گا۔ مرد بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، عورتیں مرد باہر کام کر رہے ہیں لیکن اللہ کے حق ادا کر رہے ہیں، ان کی زبانوں پہ بھی اللہ کی تسبیح ہے، گھر میں عورت کام کر رہی ہے وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی رہتی ہے، نماز روزے کی پابند ہے، اس گھر میں بھی اپنی الگ ہی جنت ہوگی، الگ ہی مزہ ہوگا، الگ ہی خوبصورتی ہوگی، اور وہ ماحول بھی، وہ معاشرہ بھی کتنا خوبصورت معاشرہ بن جائے گا۔ آپ سے ہم سے پوچھا گیا سب سے اچھی نماز کون سی؟ آپ سے ہم نے فرمایا جس میں ذکر سب سے زیادہ ہو، جس میں اللہ کی یاد سب سے زیادہ ہو۔ اسی طرح روزے کے متعلق پوچھا گیا تو آپ سے سب نے ایسے ہی فرمایا۔ اسی طرح حج کے متعلق پوچھا گیا تو آپ سے سب نے ایسے ہی فرمایا، جس میں سب سے زیادہ اللہ کی یاد ہو۔ مقصد تو یہ ہے نا عبادت سے ہم اللہ کے قریب ہوں، اور ایسے روزے کا کیا فائدہ جس میں انسان اللہ کا ذکر کر کے اس کے قریب ہی نہ ہو؟ ایسے حج کا کیا فائدہ جو حج تو کر لیا لیکن اس میں اللہ کا ذکر ہی نہیں کیا، اللہ کی یاد ہی نہ تھی۔ اور دیکھو کسی مومن مرد اور عورت کو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد اپنے کسی امر کا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا، یعنی جو اللہ اور اس کے رسول نے فیصلہ کر دیا، جو قرآن و حدیث سے فیصلہ ہو گیا، اس کے بعد کوئی اختیار نہیں رکھتا کہ وہ اس پر اپنا فیصلہ مسلط کرے۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی جو بھی نافرمانی کرے گا وہ سری گمراہی میں پڑے گا۔ یہ آیت حضرت زینب رضی اللہ کے نکاح کے سلسلے میں تھی۔ حضرت زید جو تھے بن حارثہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے بیٹے نہیں تھے، منہ بولے بیٹے تھے، لیکن کسی نے انہیں بچپن میں ہی زبردستی کیا کر دیا تھا، پکڑ کر غلام بنا کر بیچ دیا تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ختیجہ کے نکاح کے بعد حضرت ختیجہ نے، یعنی یہ حضرت ختیجہ کے غلام تھے، حضرت ختیجہ نے انہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو
توفتاً ہبہ کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر کے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نکاح کے لیے اپنی پھوپھی زاد بہن یعنی حضرت زینب کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ اب یہ غلام تھے اور وہ خاندانی عورت تھی، اب آپس میں ان کی نہیں بن سکی، مینٹلٹی میچ نہیں ہو سکی، تو کیا ہوا، حضرت زید بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کے آتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نواحی کا حکم دیتے تھے، پھر آخر نہ بن سکا یہ رشتہ اور پھر آپس میں دونوں کی طلاق ہوگی۔ اب اللہ رب العزت نے کیا حکم دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ان سے نکاح کر لیں، کن سے؟ حضرت زینب سے۔ اللہ رب العزت نے اس بات کو توڑنا تھا، کہ اس بات کو کہ جو لوگ اپنے منہ بولے بیٹوں کو سگے بیٹے سمجھ لیتے ہیں اور پھر ان کی بیویوں سے نکاح نہیں کرنا ایسے ہی حرام سمجھتے ہیں جیسے کہ اپنے سگے بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا، تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ختم کیا کہ ایسا نہیں ہے، منہ بولے بیٹے ہی ہیں، منہ بولے بیٹے کی بیویوں سے بھی نکاح کیا جا سکتا ہے۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جھجک رہے تھے اور حضرت وہ جو زید ہیں وہ بھی حضرت زینب، تو اللہ رب العزت نے یہ آیات نازل فرمائی۔ اس سے پہلے یہ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو حکم دیا تھا نا نکاح کرنے کے لیے، اور حضرت زینب تھوڑا سا جھجک رہی تھی نکاح کرنے پر، یعنی مان نہیں رہی تھی، تو اس پر اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اللہ کے فیصلے پر آپ اپنا فیصلہ مسلط نہیں کر سکتے۔ اس آیت کے بعد پھر حضرت زینب بھی فوراً سے راضی ہو گئی تھی۔ جی سوری میں مکس کر دی تھی۔ یاد کرو جب کہ تو اس شخص سے کہہ رہا تھا جس پر اللہ نے بھی انعام کیا، اور تو نے بھی کہ تو اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھ اور اللہ سے ڈر، اور تو اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھا جسے اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا، اور تو لوگوں سے خوف کھاتا تھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس کا زیادہ حقدار تھا کہ تو اس سے ڈرے۔ بس جب کہ زید نے اس عورت سے اپنی غرض پوری کر لی اور ہم نے اسے تیرے نکاح میں دے دیا تاکہ مسلمانوں پر اپنے لے پالکوں کی بیویوں کے بارے میں کسی طرح کی تنگی نہ رہے، تو اللہ رب العزت نے یہ ساری تدبیر کس لیے کی تھی؟ پہلے حضرت زینب کا ان سے نکاح کرایا اور پھر ان کی آپس میں نہ بن سکی، پھر طلاق ہوئی، اور پھر اللہ رب العزت کا ارادہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس روایت کو توڑے کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی نہیں ہو سکتی، تاکہ مسلمانوں پر اپنے لے پالکوں کی بیویوں کے بارے میں کسی طرح کی تنگی نہ رہے، جب کہ وہ اپنی غرض ان سے پوری کر لیں۔ اللہ کا یہ حکم تو ہو کر ہی رہنے والا ہے۔ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے مقرر کی ہیں ان میں نبی پر کوئی حرج نہیں، یہی اللہ کا دستور ان میں بھی رہا جو پہلے پیغمبر ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے کام اندازے پر مقرر کیے ہوئے ہیں، یعنی خاص حکمت و مصلحت پر مقرر ہیں۔ انسان سوچ رہا ہوتا ہے یہ کیسے ہو رہا ہے، یہ میرے لیے مشکل ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا ہر کام اس کی حکمت اور مصلحت کے تحت ہی ہوتا ہے۔ اب اللہ رب العزت نے یہ جو نکاح کروایا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زینب سے اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی مصلحت اور حکمت تھی۔ کیا حکمت تھی؟ کہ اللہ تعالیٰ اس روایت کو توڑنا چاہتے تھے کہ منہ بولا بیٹا یہ اس کی بیوی سے نکاح ہو سکتا ہے۔ یہ سب ایسے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچایا کرتے تھے، یعنی یہ سب پیغمبر اور اللہ ہی سے ڈرتے تھے اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں، لیکن آپ اللہ تعالیٰ کے ہیں اور تمام نبیوں کے ختم کرنے والے یعنی خاتم النبیین ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو بخوبی جانتا ہے۔ آپ کے بعد کوئی رسول نہیں آنے والا اور نہ کوئی رسالت کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ ہاں، اس پیغام کو آپ کی امت نے ہی آگے پہنچانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت سے 30 کذاب آئیں گے جو نبی رسول ہونے کا جھوٹا دعویٰ کریں گے، لیکن یاد رکھو میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوا بکرۃ واصیلا هو الذی یصلی علیکم والملائکۃ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما۔ مسلمانوں،
ایمان والوں سے خطاب کیا جا رہا ہے، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت زیادہ کیا کرو، اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کیا کرو، اور صبح و شام اس کی پاکیزگی بیان کیا کرو۔ وہی تو ہے جو تم پر اپنی رحمتیں بھیجتا ہے، اور اس کے فرشتے تمہارے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں، تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے اجالوں کی طرف لے جائے، اور اللہ تعالیٰ مومنوں پر بہت ہی مہربان ہے۔ ذکر کے فائدے کہ اگر تم اس طرح کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرو گے، کثرت سے اللہ کو صبح و شام پکارا کرو گے، صبح و شام یاد کیا کرو گے، تو پھر وہی ہے جو تم پر اپنی رحمتیں بھیجے گا۔ کون؟ اللہ رب العزت بھی پھر تمہیں ایسے نہیں چھوڑے گا، بلکہ تم پر اپنی رحمتیں بھیجے گا، اور اس کے فرشتے۔ اور ذکر کرنے کا کیا فائدہ پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کے فرشتے بھی ایسے بندے کے لیے جو اللہ کو ہر وقت یاد کرتا رہتا ہے، اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ دعائیں کرتے ہیں، اور تاکہ وہ انہیں اندھیروں سے اجالے کی طرف لے جائے۔ تو ذکر انسان کو اندھیروں سے نکالنے کا سبب بنتا ہے، چاہے پھر وہ اندھیرے ڈپریشن کے ہوں، چاہے وہ ناشکری ہو، چاہے کفر کے اندھیرے ہوں، اللہ ہر طرح کے اندھیروں سے پھر اس کو باہر نکال دیتا ہے۔ یعنی غم ہے، مشکل ہے، پریشانی ہے، تو اللہ تعالیٰ ذکر کی کثرت سے اس میں آسانی پیدا کر دیتا ہے، اس کی دکھ تکلیف کو دور کر دیتا ہے۔ اسی طرح ناشکری ہے تو اللہ کا کثرت سے ذکر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنا شکر گزار بنا لیں گے، اور اس کو ہدایت کی طرف لے آئیں گے۔ اسی طرح ذکر کرنے سے انسان کی نافرمانیاں بھی دور ہو جاتی ہیں، یعنی انکار جو اللہ کی اللہ کے احکامات کا کرتا ہے، ان کو مانتا نہیں، اور تو ذکر کی کثرت سے یہ بھی دور ہو جاتا ہے اندھیرا۔ تو جب بھی کبھی کسی مشکل میں ہو اور ہر طرف سے اندھیرا ہی نظر آ رہا ہو، تو ذکر کی کثرت کریں، اللہ تعالیٰ ان اندھیروں میں بھی روشنی دکھا دے گا، راستہ بنا دے گا اس میں سے نکلنے کا۔ اسی طرح جو ہم تسبیح کرتے ہیں، جو ہماری تسبیح ہے وہ اوپر اٹھتی ہے اور عرش کے گرد بھن بھناتی ہے، تو پھر اللہ کی رحمت کو جوش آتا ہے۔ یعنی جو ہم زبان میں تسبیح کرتے ہیں تو ہلکی سی وہ بن بھناہٹ ہوتی ہے نا، جیسے ایسے، تو وہ جو بن بھناہٹ ہے وہ ہر انسان کی جو تسبیح کرنے والا ہوتا ہے، اللہ کے عرش کے گرد وہ تسبیح جا کے بن بنا رہی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس سوچ سے آج سے تسبیح کیجیے گا کہ میں یہاں زمین پہ تسبیح کر رہی ہوں، سنوائی کہاں جا رہی ہے؟ عرش کے قریب وہ چکر لگا رہی ہے۔ ہر انسان کی تسبیح، ہر انسان کا ذکر کرنا عرش کے قریب، اللہ کے عرش کے ارد گرد وہ تسبیح چکر کاٹ رہی ہوتی ہے، اور پھر اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے اس بندے کے لیے۔ تو اللہ یہ مقام بھی چاہتے ہیں کہ اللہ کے عرش کے گرد آپ کی تسبیح چکر لگائے، تو کثرت سے اللہ کا ذکر۔ اسی طرح اگر یہ چاہتے ہیں کہ فرشتے آپ کے لیے دعا کریں، ہم لوگوں کو کہتے ہیں میرے لیے دعا کرنا، میرے لیے دعا کرنا، تو ہر کسی کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ کسی کے لیے دعا کرے، اور اگر کوئی کر بھی دے تو وہ اس دل سے نہیں کرتا بعض اوقات، یا یہ کہ وہ بھول جاتا ہے۔ اکثر ہوتا ہے ہمیں بھی کوئی کہتا ہے، ہمارے ذہن سے نکل جاتا ہے، پھر یاد آتا ہے وہ فلاں نے دعا کے لیے کہا تھا۔ تو یہ کس کی دعا؟ فرشتوں کی دعا۔ تو تسبیح کرنے والا فرشتوں کی دعا لینے کا سبب بنتا ہے۔ آپ سے سب نے فرمایا بہترین عمل یہ ہے کہ جب تم دنیا سے رخصت ہو تو تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ یہ اسی صورت میں تر رہ سکتی ہے جب آپ زندگی میں تسبیح کرتے رہتے ہوں اپنی حیات میں۔ دیکھیں، تسبیح کے لیے سٹرگل ان لوگوں کو کرنی پڑتی ہے جو کبھی کبھی کرتے ہیں، اور موت تو سخت ترین وقت ہوگا، موت کی سختیاں تو برحق ہیں، ہر ایک کو ادھر سے گزرنا ہے، تو ان سختیوں میں بھی اسی کی زبان سے تسبیح نکلے گی نا جس کی بے اختیار نکلا کرتی تھی، جس کو ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی تھی تسبیح کرنے کے لیے، اور یہ وہی ہوگا جو ہر وقت کرتا رہتا ہوگا۔ آپ سے ہم نے فرمایا جو فجر کی نماز پڑھے اور پھر وہیں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ سورج نکل آئے، یعنی فجر پڑھی پھر جا نماز پر بیٹھا رہا، اللہ کا ذکر کرتا رہا، اللہ سے باتیں کرتا رہا، اور پھر جب سورج نکل آئے پھر اس کے بعد 2 رکعت پڑھ لے، تو اس کے لیے ایک حج و عمرہ، کتنے پیسے لگا کے جاتے ہیں حج عمرہ کرنے کے لیے، کا ثواب ہے۔ آپ سے سب نے 3 مرتبہ فرمایا، اور فرمایا 3 مرتبہ ایسے فرمایا، حج و عمرے کا پورا ثواب ہے، ایک حج و عمرے کا پورا ثواب ہے، اور پھر اتنے پیسے لگا کے بھی جاتے ہیں تو پتہ نہیں یہ ہوتا ہے کہ قبول ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ اور یہ چھوٹا سا عمل، اللہ تعالیٰ کو بیٹھنا، اللہ جا نماز پہ اللہ کے آگے جھکنا بہت پسند ہے،
یہ بالکل ایسے ہی، اور اس کی بھی توفیق ایسے لگتا ہے اسی کو ملتی ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس سے محبت کرتے ہیں۔ جیسے آپ کا پیارا آپ کے گھر آتا ہے، آپ کا دل کرتا ہے بیٹھا رہے جائے نا، ہاں؟ تو جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں اللہ کا بھی دل کرتا ہے وہ اللہ کے آگے بیٹھے رہیں، دور نہ جائیں اس سے۔ اور جس کو اللہ سے محبت ہوتی ہے اس کا دل ہی نہیں کرتا جا نماز سے اٹھنے کا، اس کا دل کرتا ہے وہاں بیٹھ کے اللہ سے باتیں کرتا رہے۔ جس دن یہ اللہ سے ملاقات کریں گے ان کا تحفہ سلام ہوگا۔ ایسے لوگ جو ہر وقت ذکر کرتے رہتے تھے، اور کیا فائدہ، اللہ سے جب ملاقات کریں گے ان کا تحفہ کیا ہوگا؟ سلام ہوگا۔ ان کے لیے اللہ نے باعزت اجر تیار کر رکھا ہے، فرشتوں کی طرف سے سلام، اللہ کی طرف سے سلام۔ اے نبی، یقیناً ہم نے ہی آپ کو رسول بنا کر گواہیاں دینے والا، خوشخبریاں سنانے والا، آگاہ کرنے والا بھیجا ہے، اور اللہ کے حکم سے اس کی طرف بلانے والا اور روشن چراغ بنا کر۔ آپ مومنوں کو خوشخبری سنا دیجئے کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے، اور کافروں اور منافقوں کو کہنا نہ مانیے، اور جو ایذا ان کی طرف سے پہنچے اس کا خیال بھی نہ کیجیے۔ اللہ پر بھروسہ رکھیے، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ کام بنانے والا، اللہ ہی کام بنانے والا کافی ہے، اسی لیے اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اے مومنوں، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو، پھر ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو، تو ان پر تمہارا کوئی حق عدت کا نہیں جسے تم شمار کرو، بس تم کچھ نہ کچھ انہیں دے دو اور بھلے طریقے پر انہیں رخصت کر دو۔ یہاں ان عورتوں کا حکم بیان کیا جا رہا ہے کہ جن سے نکاح ہوا ہے لیکن میاں بیوی کے درمیان ہم بستری نہیں ہوئی، ان کو اگر طلاق ہو جائے تو کوئی عدت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور البتہ اگر ہم بستری سے قبل خاوند فوت ہو جائے تو پھر اسے عدت پوری کرنی پڑے گی، لیکن طلاق ہو جائے تو پھر کوئی عدت نہیں ہے۔ اور اسی طرح حق مہر کی بات کی گئی کہ اگر مقرر ہے تو اس کا آدھا دو، ورنہ حسب توفیق کچھ بھی دے دو اگر مقرر نہیں ہے۔ اور اسی طرح ایک جگہ آتا ہے کہ اگر مقرر نہیں ہے تو آس پاس جو اس دور میں یا اس خاندان میں یا اس معاشرے میں جو دیا جاتا ہے اس کے مناسبت سے۔ اے نبی، ہم نے تیرے لیے تیری وہ بیویاں حلال کر دی ہیں جنہیں تو ان کے مہر دے چکا ہے، اور وہ لونڈیاں بھی جو اللہ تعالیٰ نے غنیمت میں تجھے دی ہیں، اور تیرے چچا کی لڑکیاں اور پھوپھیوں کی لڑکیاں، اور تیرے ماموں کی بیٹیاں اور تیرے خالاؤں کی بیٹیاں بھی جنہوں نے تیرے ساتھ ہجرت کی ہے، وہ با ایمان عورت جو اپنا نفس نبی کو ہبہ کر دیں، یہ اس صورت میں کہ خود نبی بھی اس سے نکاح کرنا چاہیں، یہ خاص طور پر صرف تیرے لیے ہی ہے اور مومنوں کے لیے نہیں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اجازت تھی زیادہ بیویوں کی، مومنوں کے لیے ایک لمٹ ہے، وہ کتنی؟ جیسے 4 بیویوں سے زیادہ نہیں رکھ سکتے۔ ہم سے بخوبی جانتے ہیں جو ہم نے ان پر ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں احکام مقرر کر رکھے ہیں۔ اب اس میں یہ بات کی کہ ماموں کی بیٹیاں، خالاؤں کی بیٹیاں، یعنی ان سے نکاح کیا جا سکتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے واضح بیان کر دیا۔ آج بھی کچھ فیملیز ایسے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ علاقے ایسے ہیں، کچھ ممالک ایسے ہیں جن میں ان کے ساتھ رشتہ داری قائم نہیں کی جا سکتی، مثلا نکاح نہیں کیا جا سکتا، اس کو بھی حرام سمجھا جاتا ہے، جیسے آپس میں بہن بھائیوں سے نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کھول کے بیان کر دیا کہ ماموں کی بیٹیاں، خالاؤں کی بیٹیاں سب کیا ہیں؟ حلال ہیں۔ اب دیکھیں آج کہتے ہیں نا کزن میرج سے یہ ہو جاتا ہے، کزن میرج نے، اللہ تعالیٰ نے اگر یہ ہونا ہوتا، اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کے بہت زیادہ قریب ہے نا، اللہ تعالیٰ تو ان کو لیے نقصان نہیں چاہتے، تو اللہ تعالیٰ بتا دیتے کہ بھئی فرسٹ کزن میرج نہ کرو، اس سے یہ نقصانات ہو سکتے ہیں۔ اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اور بہت سے بھی لوگ ہیں جو کزن میرج نہیں ہوتی لیکن اس کے باوجود بھی ان کے ڈسیبل بچے ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو جنریشن یہ اس لیے کہ تجھ پر حرج واقعہ نہ ہو، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بڑے رحم والا ہے۔ ان میں سے جسے تو چاہے دور رکھ دے اور جسے چاہے اپنے پاس رکھ لے، اور اگر تو ان میں سے بھی کسی کو اپنے پاس بلا لے جنہیں تو نے الگ کر رکھا ہے تو بھی تجھ پر کوئی گناہ نہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں تو سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک کریں، چاہیں تو نہ کریں۔
لیکن عام مردوں کے لیے ایسا نہیں. لیکن اس کے باوجود، اختیار کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی نمونہ پیش کیا کہ بالکل انصاف کیا سب کے درمیان. اس میں اس بات کی زیادہ توقع ہے کہ ان عورتوں کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ رنجیدہ نہ ہوں، اور جو کچھ بھی تو انہیں دے دے اس پر سب کی سب راضی رہیں. یعنی جب اللہ کا یہ حکم سن لیں گی تو پھر سبھی راضی ہو جائیں گی، کمی پیشی پر کوئی شکوہ نہیں کرے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار ملنے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اختیار کو استعمال نہیں کیا تھا. تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے اللہ خوب جانتا ہے، اللہ بڑا ہی علم اور حلم والا ہے. اب دلوں میں جو ہے اللہ اس کو خوب جانتا ہے. اب بیویوں کے درمیان دلوں میں جو چیز ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرتے تھے، یا اللہ یہ میری تقسیم ہے اور جو میرے اختیار میں ہے، لیکن جس چیز پر تیرا اختیار ہے میں اس پر اختیار نہیں رکھتا. یعنی دلوں پر کس کا اختیار ہے؟ اللہ کا اختیار ہے. اس میں مجھے ملامت نہ کرنا. یعنی دل اگر کسی طرف زیادہ جھکتا ہے تو اس پر میرا اختیار نہیں ہے. اس کے بعد اور عورتیں آپ کے لیے حلال نہیں، اور نہ یہ درست ہے کہ ان کے بدلے اور عورتوں سے نکاح کریں اگرچہ ان کی صورت اچھی بھی لگتی ہو. اب جب پیچھے وہ جو آیت گزری نا، تمام ازواج مطہرات کو جب نان نفقے کا طلب کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ماہ کے لیے ان سے الگ ہو گئے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی اور کہ اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہو یا دنیا کا مال و متاع چاہتی ہو. جب سب نے اللہ اور اس کے رسول کو پسند کیا تو اللہ رب العزت نے بھی کیا بتا دیا کہ جب انہوں نے دنیا کے اسباب کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کو پسند کیا تو اب آپ کے لیے بھی کوئی اختیار نہیں کہ آپ ان بیویوں میں کی جگہ یا کوئی اور بیویاں لائیں یا ان کو طلاق دے کر کسی اور کو لائیں. مگر جو تیری مملوکہ ہوں یعنی لونڈیاں ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پورا نگہبان ہے. اے ایمان والو، جب تک تمہیں اجازت نہ دی جائے تم نبی کے گھروں میں نہ جایا کرو کھانے کے لیے ایسے وقت میں کہ اس کے پکنے کا انتظار کرتے رہو، بلکہ جب بلایا جائے جاؤ، اور جب کھا چکو نکل پڑے ہو وہیں باتوں میں مشغول نہ ہو جایا کرو. نبی کو تمہاری اس بات سے تکلیف ہوتی ہے تو وہ تو لحاظ کر جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے سے نہیں شرماتا. اللہ حق بیان کرنے سے لحاظ نہیں کرتا. آپ کسی کے گھر جاؤ، آپ کوئی مصروف ہے، آپ اس انتظار میں بیٹھے رہو، کھانا بنے کھا کر ہی جاتے ہیں. جی، لیکن ایک یہ عام کنسپٹ، ہاں آپ کو عام کنسپٹ بھی اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا کہ ایسے ہی بن بتائے مہمان بن کے نہ بیٹھے رہو. ہر ایک کی اپنی مصروفیت ہوتی ہے، اور پھر اللہ کے نبی تو بہت مصروف تھے. جب تم نبی کی بیویوں سے کوئی چیز طلب کرو تو پردے کے پیچھے سے طلب کرو. اب ایک اور چیز یہ بھی بتائی گئی اس آیت میں کہ دیکھو، ایک تو یہ کہ کھانا پکنے کے انتظار میں نہ بیٹھے رہو، اور پھر دوسری یہ کہ اگر بلائے جاؤ، دعوت دیے جاؤ تو دعوت کے لیے آؤ تو پھر کھانا کھاؤ، اور اس کے بعد اگر دعوت کے لیے بلائے گئے ہو تو پھر رات نہ رک جاؤ اور یہاں پھر بیٹھے ہی نہ رہو، کیونکہ اگلے کی مصروفیات ہوتی ہیں. جی یہ میں بتاتی ہوں بھی. جب تم نبی کی بیویوں سے کوئی چیز طلب کرو تو پھر پردے کے پیچھے سے ہی طلب کیا کرو، یعنی پردے کا لحاظ رکھا کرو. تمہارے اور ان کے دلوں کے لیے کامل پاکیزگی یہی ہے. یہ نہ تمہیں یہ جائز ہے کہ تم رسول اللہ کو تکلیف دو، اور نہ تمہیں یہ حلال ہے کہ آپ کے بعد کسی وقت بھی آپ کی بیویوں سے نکاح کرو. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج سے کسی کو اجازت نہ تھی کہ آپ کے جانے کے بعد بھی نکاح کر سکتے ہوں. اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے. جیسے اور لوگوں کے لیے آتے ہیں نا کہ خاوند فوت ہو جائے تو اس کو اختیار ہے وہ نکاح کر لیں، یا کیا جا سکتا ہے اس عورت کے ساتھ اس کی عدت پوری ہونے کے بعد. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج جو تھیں، ازواج مطہرات، ان کے ساتھ ایسا کرنا بالکل بھی جائز نہیں تھا. اور یہ اس وقت کا واقعہ جب حضرت سلمہ سے آپ کا نکاح ہوا تھا اور ولیمے کی دعوت کے لیے بلایا گیا تھا صحابہ کو، اور پھر وہ کھانا کھانے کے بعد دیر تک بیٹھے رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھجک رہے تھے بھی کیسے نہیں کہا، کہتے نا مہمان بیٹھا ہو تو نہیں کہتے. تو اللہ رب العزت نے حق بیان کر دیا کہ دیکھو، جب کھانے کے لیے دعوت کے لیے بلائے جاؤ تو دعوت کھا لو، تو پھر کیا کرو، واپس چلے جاؤ، پھر دیر تک بیٹھ کے دوسرے کو پریشان نہ کرو. میری کزنس کی شادی تھی نا، تو بعد میں ہم شوگر میں لائنگ کر رہے تھے. ان لوگوں کی ایک ہی گھر میں تھی، دونوں چاروں کی شادیاں مطلب. تو بعد میں نے آیت، حالانکہ کچھ دن ہی پہلے میں نے یہ پڑھی تھی آیت،
تو اس کے بعد لیکن وہ شغل ملا ان کے ساتھ کرنے کے بعد مجھے یاد آیا کہ میں نے تو یہ آیت پڑھی تھی اس وقت، میں پتہ نہیں کیوں میں بھول گئی اس وقت پہ بالکل نہیں مجھے، لیکن بعد میں ایک دم میرے دماغ میں آئی یہ آیت تھی میں نے پڑھی تھی، تو میں نے یہ اس کے برعکس کیا پڑھنے کے باوجود، تو مجھے کبھی بھی نہیں بھول سکتی آیت۔ پھر کھانا کھا کے فوراً سے اٹھاؤں نہیں لاتا چھوڑ دو انہیں اکیلا۔ آج ہمارے یہاں کہتے ہیں اچھا میزبان کے کا کھانا کھا نہیں آئے تھے، تھوڑا بیٹھو تو صحیح، ہاں تھوڑا سا بیٹھو لیکن بہت نہ بیٹھ جاؤ، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ۔ ہاں جی، تو ایسا نہ ہو کہ وہ تمہاری وجہ سے مشکل میں پڑ جائے، اس کی اپنی اور مصروفیات ہوتی ہیں ہر بندے کی، کہہ بھی جیسے نہیں سکتا کوئی کہ ہاں آپ پلیز جاؤ، جاؤ، خود سے بنے کوئی خود سے بات خیر، ہو۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنی چھوٹی چھوٹی چیز میں بھی رہنمائی کرتے ہیں، اور اپنے بندوں کا کتنا خیال ہے اللہ تعالیٰ کو۔ قرآن پڑھتے جاتے ہیں تو اللہ پہ اتنا پیار آتا ہے کہ دیکھو کتنی چھوٹی چھوٹی بات میں بھی اپنے بندوں کا خیال ہے کہ کوئی کسی کی وجہ سے میرا بندہ پریشان نہ ہو۔ تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا مخفی رکھو، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو بخوبی علم رکھنے والا ہے، یعنی تم دل میں کوئی بات چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں نا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے، ظاہری بات ہے سونے کا وقت ہے، آپ سے سامنے اٹھنا بھی ہوتا ہے، تہجد بھی پڑھنی ہوتی ہے جو آپ سے سم پہ فرض تھی، ہاں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم کوئی چیز ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تو جانتا ہے دلوں کی حال۔ ان عورتوں پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنے باپوں اور اپنے بیٹوں اور اپنے بھائیوں اور بھتیجوں اور بھانجوں اور اپنے میل جول کی عورتوں اور ملکیت کے ماتحتوں یعنی لونڈی غلام کے سامنے ہوں، اور تو اللہ سے ڈرتی رہو، اللہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز پر شاہد ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجا کرو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو، یعنی اللہ اور اس کے فرشتے بھی نبی پر رحمت بھیجتے ہیں، تمہیں بھی کیا چاہیے ان پر درود بھیجا کرو۔ حدیث میں آتا ہے آپ سے سب نے فرمایا جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے تو وہ کیا ہے، بخیل ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، جیسے وہ جبرائیل علیہ السلام والی حدیث تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کی سیڑھی چڑھتے جاتے تھے اور آمین کہتے جاتے تھے، تو صحابہ پریشان ہوئے کہ آپ نے آج سے پہلے تو ایسا نہیں کیا کہ آپ سیڑھی چڑھے ہو ممبر کی اور آپ کی آمین، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبرائیل آئے تھے جو کیا کہتے تھے، ہلاکت ہو اس کے لیے جس کے سامنے آپ وسلم کا نام لیا گیا اور اس نے آمین نہیں کہا۔ اور اسی طرح دوسرے نمبر پر رمضان کی باری اور پھر تیسرے نمبر پر اسی طرح، تو یعنی ہلاکت ہے اس کے لیے جس کے سامنے آپ کا نام لیا گیا اور پھر بھی اس نے درود نہیں بھیجا۔ تو اس لیے جب بھی آپ وسلم کا نام لیا جائے تو ان پر درود بھیجنا چاہیے، اور ویسے بھی درود بھیجنا چاہیے۔ کچھ لوگ ایسے بھی کرتے ہیں، نہیں، حدیث کا مفہوم ہے جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا اللہ 10 مرتبہ رحمت بھیجے گا اس پر، اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور 10 درجے بلند کر دیے جائیں گے۔ اور اسی طرح جمعے کے دن تو خصوصی طور پر درود شریف کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ تو کتنا اجر ہے جو ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، 10 مرتبہ پلٹ کر رحمت اس کی طرف آتی ہے، کس کی؟ اللہ کی۔ 10 درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ جنت کا ایک درجہ حاصل کرنے کے لیے انسان کتنی کوشش کرتا ہے، ایک دفعہ درود پڑھ لیں 10 درجات بلند ہو جاتے، 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سیدنا ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہوں، کتنا حصہ دعا کا درود کے لیے مقرر کروں؟ فرمایا جتنا چاہو۔ انہوں نے کہا 1/4۔ فرمایا اگر اس سے بھی بڑھا لو تو اچھا ہے۔ کہنے لگے آدھا حصہ، یعنی آدھی دعا کروں آدھا درود پڑھ لوں؟ کہا اس سے بھی بڑھا لو تو اچھا ہے۔ تو پھر آہستہ آہستہ کہنے لگے کیا میں سارا حصہ دعا کا درود کو ہی بنا لوں؟ آپ سے سب نے فرمایا اگر تم نے ایسا کر لیا تو اپنے غم سے کفایت کر جائے گا یہ درود، یعنی اگر تم نے ہاتھ اٹھا کے درود شریف یعنی ساری دعائیں درود کو بنا لیا تو یہ درود تمہارے ہر غم سے تمہیں کفایت کر جائے گا اور تیرے گناہ تجھ سے دور کر دیے جائیں گے۔ تو دعا کے آداب میں سے بھی کہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جائے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور پھر دعا کی جائے۔ جو آج بھی جمعہ ہے نا، جو
تو کثرت سے درود شریف پڑھیں اور اس کو اپنی عادت بنا لیں، ڈیلی بھی پڑھیں اور جمعے کو خصوصی اہتمام کریں۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی پھٹکار ہے، یعنی اللہ کی رحمت سے دوری ہے، ان کے لیے نہایت رسوا کن عذاب ہے۔ اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایذا دیں بغیر کسی جرم کے جو ان سے سرزد ہوا ہو، وہ بڑے بہتان اور سری گناہ کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ کوئی آپ کو آ کے کہے کہ بڑا غمگین ہو، بڑا بے چین ہو، بتاؤ کیا وظیفہ کروں؟ درود شریف بتا دیں، استغفار بتا دیں۔ یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ آپ کے گناہوں کو معاف کرتی ہیں، آپ کو ریلیف دیتی ہیں، آپ کے غموں کو دور کرنے والی ہیں۔ اے نبی اپنی بیویوں سے اور اپنی صاحبزادیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادریں لٹکا لیا کرے، اس سے بہت جلد ان کی شناخت ہو جایا کرے گی، پھر نہ ستائی جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی پتہ چل جائے گا دور سے ہی، اپنی اوڑھنیاں لے کر باہر نکلا کرو تاکہ پتہ چل جائے کہ تم مسلمان عورتیں ہو، تمہیں اس طرح کی بے حیائیاں زیب نہیں دیتی تو لوگ بھی تمہیں کم ستائیں گے۔ آج بھی دیکھیں جس کلچر میں ہم رہتے ہیں، جس نے حجاب کیا فوراً دور سے پتہ چل جاتا ہے۔ جیسے مسلم بھی رہتے ہیں، یہاں کرسچن بھی رہتے ہیں اور ہندو بھی رہتے ہیں، تو آپ سکھ بھی رہتے ہیں، دور سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کون ہے، مسلم ہے۔ اور جب آپ اس کے پاس سے پہچان لی جاتی ہے نا، کس وجہ سے؟ اپنے حجاب کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہی کہہ رہے ہیں تاکہ پہچان لی جائیں کہ یہ مسلمان ہے، تاکہ ستائی نہ جائیں، کیونکہ مسلمان عورتیں بے حیائی کے کام نہیں کرتی۔ اگر اب بھی یہ منافق اور وہ جن کے دلوں میں بیماری ہے اور وہ لوگ جو مدینہ میں غلط افواہیں اڑانے والے ہیں باز نہ آئے تو ہم آپ کو ان کی تباہی پر مسلط کر دیں گے، پھر تو وہ چند دن ہی آپ کے ساتھ اس شہر میں رہ سکیں گے۔ ان پر پھٹکار برسائے گی، جہاں بھی مل جائیں پکڑے جائیں اور خوب ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، اور ان سے اگلوں میں بھی اللہ کا یہی دستور جاری رہا، اور تو اللہ کے دستور میں ہرگز رد و بدل نہ پائے گا۔ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے، آپ کو کیا خبر؟ بہت ممکن ہے قیامت بالکل ہی قریب ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہ کوئی حامی و مددگار نہ پائیں گے۔ اس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے، حسرت و افسوس سے کہیں گے کہ کاش ہم اللہ تعالیٰ اور رسول کی اطاعت کرتے، اور کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی مانی جنہوں نے ہمیں راہ راست سے بھٹکا دیا۔ پروردگار تو انہیں دگنا عذاب دے اور ان پر بہت بڑی لعنت نازل فرما۔ اے ایمان والو، ان لوگوں جیسے نہ بن جاؤ جنہوں نے موسیٰ کو تکلیف دی، بس جو بات انہوں نے کہی تھی اللہ نے انہیں اس سے بری فرما دیا، اور وہ اللہ کے نزدیک باعزت تھے۔ اب کون سی بات کہی تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نہایت باحیا تھے، چنانچہ اپنا جسم انہوں نے کبھی لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کیا تھا۔ بنو اسرائیل کہنے لگے کہ شاید موسیٰ علیہ السلام کے جسم میں برس ہے، یعنی آج بھی کچھ مرد حضرات بہت شائع ہوتے ہیں نا، مطلب اپنا جسم کا کوئی بھی حصہ ظاہر نہیں کرتے، یعنی ایسی سلیوز نہیں پہنتے، ایسے شورٹس نہیں پہنتے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بہت حیا والے تھے، تو اس کا بنی اسرائیل نے یہ سمجھا کہ شاید ان کے جسم میں کوئی داغ ہے، کوئی برس ہے جس وجہ سے یہ ایسا کرتے۔ ایک مرتبہ نبی کریم حضرت موسیٰ علیہ السلام تنہائی میں غسل کرنے لگے، کپڑے اتار کر ایک پتھر پر رکھ دیے، پتھر اللہ کے حکم سے کپڑے لے کر بھاگ کھڑا ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے پیچھے دوڑے حتیٰ کہ بنی اسرائیل کی ایک مجلس میں پہنچ گئے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو ان کے سارے شک و شبہات دور ہو گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نہایت حسین و جمیل اور ہر داغ سے پاک تھے۔ تو یہاں پہ اسی کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی، بس جو بات انہوں نے کہی تھی اللہ نے انہیں اس سے بری فرما دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی سچی باتیں کیا کرو۔ ایمان والوں کو زیب نہیں دیتا کہ وہ گھما پھرا کر بات کریں، ایمان والوں کو زیب نہیں دیتا کہ وہ جھوٹ بولیں، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام سنوار دے۔ تاکہ اللہ تمہارے اس کام کا کیا فائدہ ہوگا؟ سیدھی سیدھی سچی باتیں کرو گے تو اللہ تمہارے کام سنوار دے گا، تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرے گا اس نے بڑی مراد پا لی۔
इन्ना अरज़नल अमानत अलस्समावाति वल अर्दि वल जिबालि फ़अबैन अन यहमिलनहा व अशफ़क़ना मिन्हा व हमलहल इंसानु इन्नहु काना ज़लूमन जहूला। हमने अपनी इमानत को आसमानों पर, ज़मीन पर और पहाड़ों पर पेश किया, लेकिन सब ने इसे के उठाने से इनकार कर दिया। इमानत से मुराद यहाँ क्या है? कुरान। और इससे डर गए, मगर इंसान ने उसे उठा लिया। वो बड़ा ही जालिम और जाहिल था। यानी जालिम किस लिहाज से? हक ना देने वाला, इस किताब का हक ना अदा करने वाला। और जाहिल किससे? इसकी अहमियत से गफलत बरतने वाला। इमानत कहकर एहसास दिलाया जा रहा है कि इसके अहकामात की तैबेदारी ऐसे ही है जैसे एक इमानत का अदा करना। तो कोई ये मामूली किताब नहीं है। तो इसका अल्लाह ताला हमें हक अदा करने वाला बनाए। ये इसलिए कि अल्लाह ताला मुनाफिक मर्दों और औरतों और मुशरिक मर्दों और औरतों को सज़ा दे और मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों की तौबा कबूल फरमाए। अल्लाह ताला बड़ा ही बख्शने वाला मेहरबान है। ये किताब इतनी हल्की नहीं है कि इसके अहकामात सुनकर इनको इग्नोर किया जाए, इन पर अमल ना किया जाए, इस किताब की आयत को सुनकर सुनी अनसुनी की जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत सबा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द व लहुल हम्दु फ़िल आखिरति व हुवल हकीमुल खबीर। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए सज़ावार हैं जिसकी मलकियत में वो सब कुछ है जो आसमानों और ज़मीन में है। आखिरत में भी तारीफ़ इसी के लिए है, वो बड़ी हिकमतों वाला और पूरा खबरदार है। जो ज़मीन में जाए और जो इससे निकले, जो आसमान से उतरे और जो चढ़कर इसमें जाए, वो सब उससे बाखबर है और वो बड़ा ही मेहरबान निहायत बख्शने वाला है। क्या ज़मीन से निकले, ऊपर जाए और ऊपर से नीचे, ऊपर से क्या आता है? बारिश, ओले, गरज, बिजली और इसी तरह बरक़ात इलाही का नज़ूल होता है ऊपर से। और इसी तरह फ़रिश्तों और आसमानी किताबों का नज़ूल ऊपर से होते हैं। और ऊपर क्या चढ़कर जाता है? इंसानों के आमाल, फ़रिश्ते। कुफ़ार कहते हैं कि हम पर क़यामत नहीं आएगी। आप कह दीजिए कि मेरे रब की कसम जो आलिमुल ग़ैब है कि वो यकीनन तुम पर आएगी। अल्लाह ताला से एक ज़र्रे के बराबर की चीज़ भी पोशीदा नहीं, ना आसमानों में ना ज़मीन में, बल्कि इससे भी छोटी और बड़ी हर चीज़ खुली किताब में मौजूद है, ताकि वो ईमान वालों और नेकोकारों को भला बदला अता फरमाए। यही लोग हैं जिनके लिए मग़फ़िरत और इज़्ज़त की रोज़ियाँ हैं और हमारी आयतों को नीचा दिखाने की जिन्होंने कोशिश की है, ये वो लोग हैं जिनके लिए बदतरीन किस्म का दर्दनाक अज़ाब है। और जिन्हें इल्म है वो देख लेंगे कि जो कुछ आपकी जानिब आपके रब की तरफ से नाजिल हुआ है वो सरासर हक है और अल्लाह गालिब खूबियों वाले की राहबरी करता है। और काफिरों ने कहा, आओ हम तुम्हें एक ऐसा शख्स बतलाएं जो तुम्हें यह खबर पहुंचा रहा है कि जब तुम बिल्कुल ही रेज़ा हो जाओगे तो तुम फिर से एक नई पैदाइश में आओगे। हम नहीं कह सकते कि खुद इसने ही अल्लाह पर झूठ बांध लिया है या इसे दीवानगी है, बल्कि हकीकत ये है कि आखिरत पर यकीन ना रखने वाले ही अजाब में और दूर की गुमराही में हैं। क्या बस वो अपने आगे पीछे आसमान और ज़मीन को देख नहीं रहे? अगर हम चाहें तो इन्हें ज़मीन में धंसा दें या इन पर आसमान के टुकड़े गिरा दें। यकीनन इसमें पूरी दलील है हर उस बंदे के लिए जो दिल से मतवज्जा हो, जो दिल से राग़िब हो। और हमने दाऊद पर अपना फ़ज़ल किया, ए पहाड़ों इसके साथ रग़बत से तस्बीह पढ़ा करो, और परिंदों को भी यही हुक्म है और हमने इनके लिए लोहा नरम कर लिया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि जब ये अल्लाह की किताब पढ़ा करते थे तो परिंदे भी इनके साथ पढ़ा करते, यानी इनकी इतनी खूबसूरत आवाज़ थी। जब तस्बीह करते तो पहाड़ और परिंदे सब राग़िब हो जाते। कि तू पूरी पूरी ज़िरें बना और जोड़ों में अंदाज़ा रख, तुम सब ने एक काम किया करो, यकीन मानो कि मैं तुम्हारे आमाल देख रहा हूँ। यानी नेकियों के बदले, नेमतों के बदले क्या करो? नेक अमाल करो। तो पता क्या चलता है शुक्र का हक़ कैसे अदा होता है कि इंसान ज़बानी शुक्र नहीं सिर्फ करे बल्कि नेक अमाल के भी करे अल्लाह के रास्ते में शुक्राने के तौर पर।
اور ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا، صبح کی منزل اس کے مہینہ بھر کی ہوتی تھی اور شام کی منزل بھی، اور ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا تھا، اور اس کے رب کے حکم سے بعض جنات ان کے ماتحتی میں اس کے سامنے کام کرتے تھے، اور ان میں سے جو بھی ہمارے حکم سے سرتابی کرے ہم اسے بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ یعنی ایک مہینے کی بھر کی ہوتی تھی ایک منزل سے کیا مراد ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر سمیت تخت پر بیٹھ جاتے، اور جدھر آپ کا حکم ہوتا ہوائیں اس سے اتنی رفتار سے لے جاتی کہ ایک مہینے جتنی مسافت صبح سے دوپہر تک کی ایک منزل میں طے ہو جاتی تھی، اور پھر اسی طرح دوپہر سے رات تک ایک مہینے جتنی مسافت طے ہو جاتی تھی۔ جو کچھ سلیمان چاہتے وہ جنات تیار کر دیتے، یعنی پیچھے پڑا نا کہ ان کو کیسے بادشاہت دی گئی تھی کہ پرندوں پر اور جنوں پر انسانوں پر سب پر اللہ رب العزت نے ان کو بادشاہت دی تھی اور سب ان کے تابع کیے تھے۔ وہ جنات تیار کر دیتے قلعے اور مجسمے اور حوضوں کے برابر لگن اور چولہوں پر جمی ہوئی مضبوط دیگیں۔ اے آل داؤد، اس کے شکریہ میں نیک عمال کرو، میرے بندوں میں سے شکر گزار بندے کم ہی ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ وہی بات کریں، اے آل داؤد، اس کے شکریہ میں کیا کرو؟ نیک عمال کرو۔ شکر گزاری یہی ہے کہ انسان نیک عمال کرے اور ان نعمتوں کو اسی کے راستے میں استعمال کرے۔ جب ہم نے ان پر موت کا حکم بھیج دیا تو ان کی خبر جنات کو کسی نے نہ دی سوائے گھن کے کیڑے کے جو ان کا عصا کو کھا رہا تھا۔ بس جب سلیمان گر پڑے اس وقت جنوں نے جان لیا کہ اگر وہ غیب دان ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔ یعنی کہا جاتا تھا نا کہ جن جو ہیں وہ غیب کا انجام تھے۔ اب اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان کی وفات سے ظاہر کر دیا کہ اگر وہ غیب کا انجام تھے تو پتہ چل جاتا۔ اب حضرت سلیمان کیا تھے؟ اپنی لاٹھی کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے رہتے، اللہ کی عبادت کرتے تھے کئی دن۔ اب کیا جنوں کو یہی لگتا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں جبکہ وہ دنیا سے جا چکے تھے، ان کی وفات ہو چکی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کہنے اگر وہ غیب کا جانتے تو ان کو پتہ چل جاتا۔ اب تو وہ جو لکڑی کی لاٹھی تھی جس سے وہ ٹیک لگا کر کھڑے ہو کر عبادت کرتے تھے، جب اس کو گھن نے کھا لیا، وہ گرے تو پتہ چلا کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہنے اگر جن غیب کا جانتے ہوتے تو پھر وہ اس عذاب میں، یعنی وہ جو کام ان کے ذمہ لگائے گئے تھے وہ مشقت میں پڑے نہ رہتے۔ وہ جان لیتے کہ حضرت جو سلیمان ہے وہ وفات پا چکے ہیں۔ قوم سبا کے لیے اپنی بستیوں میں قدرت الہی کی نشانی تھی۔ ان کے دائیں بائیں 2 باغ تھے۔ ہم نے ان کو حکم دیا تھا کہ اپنے رب کی دی ہوئی روزی کھاؤ اور اس کا شکریہ ادا کرو، یہ عمدہ شہر اور وہ بخشنے والا رب ہے۔ تو یہ کون سا علاقہ تھا؟ آج کل یمن کے نام سے یہ علاقہ معروف ہے۔ یہ بڑا خوشحال ملک تھا۔ یہ ملک بری اور بحری تجارت میں بھی بہت ممتاز تھا اور زراعت و باغبانی میں بھی نمایاں تھا، اور یہ دونوں ہی چیزیں کسی ملک اور قوم کی خوشحالی کا باعث ہوتی ہیں۔ اسی مال و دولت کی فراوانی کو یہاں قدرت الہی کی نشانی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ شہر کے دونوں طرف پہاڑ تھے جس سے چشموں اور نالوں کا پانی بہہ بہہ کر شہر میں آتا تھا۔ ان کے حکمرانوں نے پہاڑوں کے درمیان بند تعمیر کرا دیے اور ان کے ساتھ باغات لگا دیے، جس سے پانی کا رخ بھی متعین ہو گیا اور باغوں کو بھی سیرابی کا ایک قدرتی ذریعہ میسر ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت نے انہیں بہت سی نعمتوں سے نوازا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہنے ہم نے ان کو کیا حکم دیا تھا کہ رب کی دی ہوئی نعمتیں کھاؤ، روزی کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو۔ یہ عمدہ شہر ہے اور وہ بخشنے والا رب ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ شکر ادا کرنے کی بجائے اللہ کی نافرمانیاں کی، روگردانی کی۔ تو ہم نے ان پر زور کے سیلاب کا پانی بھیج دیا اور ہم نے ان کے ہرے بھرے باغوں کے بدلے 2 ایسے باغ دیے جو بدمزہ میووں والے اور بکثرت جھاؤ اور کچھ
بیری کے درختوں والے تھے، ہم نے ان کی ناشکری کا یہ بدلہ انہیں دیا۔ ہم ایسی سخت سزا بڑے بڑے ناشکروں کو دیتے۔ پیچھے بھی آپ نے پڑھا نا کہ اللہ وہ نعمتیں چھین لیتے ہیں جس پہ اللہ کا شکر ادا نہیں کیا جاتا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم شکر کا انکار کرتے ہو، نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرا عذاب شدید ہے۔ اسی طرح ان کی ناشکری کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ عذاب دیا۔ اور ہم نے ان کے اور بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکت دے رکھی تھی، چند بستیاں اور آباد کر رکھی تھی جو برسراہ حاضر ظاہر تھی، اور ان میں چلنے کی منزلیں مقرر کر دی تھی۔ ان میں راتوں اور دنوں کو بامن و امان پھرتے چلے جاتے تھے، لیکن انہوں نے پھر کہا اے ہمارے پروردگار ہمیں ہمارے سفر دور دراز کر دے۔ یعنی اگر یہ سفر کے لیے نکلتے تھے تو اتنی رونق تھی، یعنی ایک جگہ سے سفر شروع کرتے تو دوپہر تک اس جگہ پہنچ جاتے جہاں آرام بھی کرتے، کھاتے پیتے بھی۔ تو کہنے لگے یہ کون سے سفر ہوئے کہ جس میں نہ کوئی خوف ہے نہ خطرہ ہے۔ تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ لیکن انہوں نے پھر کہا کہ اے ہمارے پروردگار ہمارے سفر دور دراز کر دے۔ جیسے بنی اسرائیل نے کیا کہا تھا، من و سلوا نہیں چاہیے، ہمیں کیا چاہیے، ہم خود بنائیں اور کھائیں اور کاشتکاری کریں۔ چونکہ خود انہوں نے اپنے ہاتھوں اپنا برا کیا، اس لیے ہم نے انہیں گزشتہ فسانوں کی صورت میں کر دیا اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے اڑا دیا۔ بلا شبہ ہر ایک صبر و شکر کرنے والے کے لیے اس ماجرے میں بہت سی عبرتیں ہیں کہ جو صبر و شکر کرنے والے ہوتے ہیں پھر وہ اللہ کے عذاب سے بچ جاتے ہیں اور اللہ ان کو مزید نوازتا ہے۔ اور شیطان نے ان کے بارے میں اپنا گمان سچا کر دکھایا، یہ لوگ سب کے سب اس کے تابع دار بن گئے سوائے مومنوں کی ایک جماعت کے۔ شیطان کا ان پر کوئی زور اور دباؤ نہ تھا مگر اس لیے کہ ہم ان لوگوں کو جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں ظاہر کر دیں، ان لوگوں میں سے جو اس سے شک میں ہیں، اور آپ کا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ کہہ دیجئے کہ اللہ کے سوا جن کی کا تمہیں گمان ہے سب کو پکار لو، نہ ان میں سے کسی کو آسمانوں اور زمینوں میں سے ایک ذرے کا بھی اختیار ہے، نہ ان کا ان میں کوئی حصہ ہے، نہ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے۔ شفاعت سفارش بھی اس کے پاس کچھ نفع نہیں دیتی بجز ان کے جن کے لیے اجازت ہو جائے، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور کر دی جاتی ہے تو پوچھتے ہیں تمہارے پروردگار نے کیا فرمایا؟ جواب دیتے ہیں کہ حق فرمایا اور بلند و بالا اور بہت بڑا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کسی امر کی بابت کلام وحی فرماتا ہے تو آسمان پر موجود فرشتے ہیبت اور خوف سے کانپ اٹھتے ہیں اور ان پر بے ہوشی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ ہوش آنے پر وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، اور وہ اپنے سے نیچے والے فرشتوں کو بتلاتے ہیں اور اس طرح خبر پہلے آسمان تک پہنچ جاتی ہے۔ پوچھیے کہ تمہیں آسمانوں اور زمین سے روزی کون پہنچاتا ہے؟ خود جواب دیجیے کہ اللہ تعالیٰ۔ سنو، ہم یا تم یا تو یقیناً ہدایت پر ہیں یا کھلی گمراہی میں ہیں۔ کہہ دیجیے کہ ہمارے کیے ہوئے گناہوں کی بابت تم سے کوئی سوال نہ کیا جائے گا، نہ تمہارے اعمال کی باز پرس ہم سے کی جائے گی۔ انہیں خبر دے دیجیے کہ ہم سب کو ہمارا رب جمع کر کے پھر ہم میں سے سچے فیصلے کر دے گا، اور وہ فیصلے چکانے والا ہے اور دانا ہے۔ کہہ دیجیے کہ اچھا مجھے بھی تو انہیں دکھا دو جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہرا کر اس کے ساتھ ملا رہے ہو۔ ایسا ہرگز نہیں، بلکہ وہی اللہ ہے غالب بحکمت۔ ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبریاں سنانے والا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ ہاں مگر یہ صحیح ہے کہ لوگوں کی اکثریت بے علم ہے۔ پوچھتے ہیں کہ وہ وعدہ کب ہے؟ سچے ہو تو بتاؤ، یعنی بطور مذاق کے پوچھتے تھے۔ جواب دیجیے کہ وعدے کا دن ٹھیک معین ہے جس سے ایک ساتھ نہ تم پیچھے ہٹ سکتے ہو نہ آگے بڑھ سکتے ہو۔ اور کافروں نے کہا کہ ہم ہرگز نہ تو اس قرآن کو مانیں نہ اس سے پہلے کی کتابوں کو۔ اے دیکھنے والے، کاش کہ تم ان ظالموں کو اس وقت دیکھتا جب کہ یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوئے ایک دوسرے کو الزام دے رہے ہوں گے۔ کمزور لوگ بڑے لوگوں سے کہیں گے اگر تم نہ ہوتے تو تم تو مومن ہوتے۔ یہ بڑے لوگ ان کمزوروں کو جواب دیں گے کہ کیا تمہارے پاس ہدایت آ چکنے کے بعد ہم نے تمہیں اس سے روکا تھا؟ نہیں، بلکہ تم خود ہی مجرم تھے۔ اس کے جواب میں یہ کمزور لوگ ان متکبروں سے کہیں گے نہیں بلکہ دن رات کا
दिन रात मकर व फरेब से हमें अल्लाह के साथ कुफ्र करने और इसके शरीक मुकर्रर करने का तुम्हारा हुक्म देना हमारी बेईमानी का बायस हुआ, और अजाब को देखते ही सब के सब दिल में पेशमा हो रहे होंगे और काफरों की गर्दनों में हम तोक डाल देंगे। इन्हें सिर्फ इनके किए कराए अमाल का बदला दिया जाएगा। और हमने तो जिस बस्ती में भी आगाह करने वाला भेजा, वहाँ के खुशहाल लोगों ने यही कहा कि जिस चीज़ के सामने तुम भेजे गए हो हम इसके साथ कुफ्र करने वाले हैं, और कहा हम मालो औलाद में बहुत बड़े हुए हैं, ये नहीं हो सकता कि हम अजाब दिए जाएं। आज भी दुनिया में जाहो जलाल रखने वाले, मालो दौलत रखने वाले यही तसव्वुर करते हैं ना, दुनिया में नवाजा है वहाँ भी नवाजा जाएगा। कह दीजिए कि मेरा रब जिसके लिए चाहे रोज़ी कुशादा करता है और तंग भी करता है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। और तुम्हारे माल और औलाद ऐसे नहीं कि तुम्हें हमारे पास करीब कर दें, यानी माल और औलाद तुम्हें अल्लाह के करीब नहीं करेंगे तो तुम्हारे नेक अमाल, तुम्हारा ईमान, हाँ जो ईमान लाए और नेक अमल करें, इनके लिए इनके अमाल का दोहरा अजर है, और वो न डर और बेखौफ होकर बाला खानों में रहेंगे। जैसे हदीस में भी आता है अल्लाह ताला तुम्हारी शक्लें और तुम्हारे माल नहीं देखता, वो तो तुम्हारे दिलों और अमलों को देखता है। और जो लोग हमारी आयतों के मुकाबले की तगोदो में लगे रहते हैं, यही हैं जो अजाब में पकड़ कर हाजिर रखे जाएंगे। कह दीजिए कि मेरा रब अपने बंदों में जिसके लिए चाहे रोज़ी कुशादा करता है और जिसके लिए चाहे तंग कर देता है। तुम जो कुछ भी अल्लाह की राह में खर्च करोगे, अल्लाह इसका पूरा पूरा बदला देगा, और वो सबसे बेहतरीन रोज़ी देने वाला है। और इन सब को अल्लाह इस दिन जमा करके फ़रिश्तों से दरियाफ़त फरमाएगा कि क्या ये लोग तुम्हारी इबादत करते थे, यानी फ़रिश्तों की जो लोग इबादत करते थे, अल्लाह फ़रिश्तों को उनके सामने खड़ा करेगा और इनसे पूछेगा। उन सब को अल्लाह इस दिन जमा करके फ़रिश्तों से दरियाफ़त करेगा, ये लोग तुम्हारी इबादत करते थे? वो कहेंगे तेरी ज़ात पाक है और हमारा वली तो तू है ना कि ये, बल्कि ये लोग जिन्नों की इबादत करते थे, यानी शैतानों की, इनमें के अक्सर का इन्हीं पर ईमान था। बस आज तुम में से कोई भी किसी के लिए भी किसी किस्म के नफ़ा नुकसान का मालिक ना होगा, और हम जालिमों से कह देंगे कि इस आग का मज़ा चखो जिसे तुम झुठलाते रहे थे। और जब इनके सामने हमारी साफ साफ आयतें पढ़ी जाती हैं तो कहते हैं कि ये ऐसा शख्स है जो तुम्हें तुम्हारे बाप दादाओं के माबूदों से रोक देना चाहता है, इसके सिवा कोई बात नहीं। और कहते हैं कि ये तो घड़ा हुआ झूठ है और हक़ इनके पास आ चुका। फिर भी काफिर यही कहते रहे कि ये तो खुला हुआ जादू है, यानी अल्लाह ताला ने तरह तरह से हक़ इनको बयान भी कर दिया, उसके बावजूद अपनी बात पर कायम रहे कि ये तो खुलम खुला जादू ही है। और इन मक्का वालों को ना तो हमने किताबें दे रखी हैं जिन्हें ये पढ़ते हों, ना इनके पास आपसे पहले कोई आगाह करने वाला आया, और इनसे पहले के लोगों ने भी हमारी बातों को झुठलाया था, और इन्हें हमने जो दे रखा था ये तो इसके 10वें हिस्से को भी नहीं पहुँचे। बस उन्होंने मेरे रसूलों को झुठलाया। फिर देख कि मेरा अजाब कैसा सख्त था। कह दीजिए कि मैं तुम्हें सिर्फ़ एक ही बात की नसीहत करता हूँ कि तुम अल्लाह के वास्ते ज़िद छोड़कर दो मिलकर या तन्हा तन्हा खड़े होकर सोचो तो सही, यानी अकेले गौर व फिक्र कर लो या दो मिलकर कर लो, आपस में मिलकर गौर व फिक्र कर लो, सोचो तो सही कि तुम्हारे इस रफ़ीक को कोई जुनून नहीं है। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कहते थे कि इनको कोई दीवानगी है। वो तो तुम्हें एक बड़े सख्त अजाब के आने से पहले डराने वाला है। कह दीजिए कि जो बदला मैं तुमसे मांगूं वो तुम्हारे लिए है, मेरा बदला तो अल्लाह ही के ज़िम्मे है, वो हर चीज़ से बाखबर और मुतला है। यानी मैं तुमसे कोई अजर नहीं मांगता, मेरा अजर किसके ज़िम्मे है? अल्लाह के ज़िम्मे है। कह दीजिए कि मेरा रब हक सच्ची वही नाजिल फरमाता है, वो हर गैब का जानने वाला है। कह दीजिए कि हक आ चुका, बातिल ना तो पहले कुछ कर सका और ना कर सकेगा। यानी हक से मुराद कुरान और बातिल से मुराद कुफ्र और शिर्क। कह दीजिए कि अगर मैं बहक जाऊं तो मेरे बहकने का वबाल मुझ पर ही है, और अगर मैं राह हदायत पर हूँ तो बसबब इस वही के जो मेरा परवरदिगार मुझे करता है, वो बड़ा ही सुनने वाला और बहुत ही करीब है।
اور اگر آپ وہ وقت ملاحظہ کریں جب کہ یہ کفار گھبرائے پھریں گے، پھر نکل بھاگنے کی کوئی صورت نہ پائیں گے اور قریب کی جگہ سے گرفتار کر لیے جائیں گے، اس وقت کہیں گے کہ ہم اس قرآن پر ایمان لائے، لیکن اس قدر دور جگہ سے مطلوبہ چیز کیسے ہاتھ آ سکتی ہے؟ یعنی دور جگہ ہے نا، ایمان تو حاصل کہاں کرنا تھا؟ دنیا میں کرنا تھا۔ اب آخرت میں پہنچ کے کہیں کہ اب ہم ایمان لائیں، تو ایمان تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ تو بہت دور جگہ سے حاصل کرنا تھا۔ اس قدر دور جگہ سے ایمان کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ دنیا تو بہت پیچھے رہ گی، اب تو آخرت آ چکی۔ اس سے پہلے تو انہوں نے اس سے کفر کیا تھا اور دور دراز سے بن دیکھے ہی پھینکتے رہے۔ ان کی چاہتوں اور ان کے درمیان پردہ حائل کر دیا گیا، جیسے کہ اس سے پہلے بھی ان جیسوں کے ساتھ کیا گیا تھا۔ وہ بھی انہی کی طرح شک و تردد میں پڑے ہوئے تھے۔ یعنی حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ ریب و شک سے بچو، جو شک کی حالت میں فوت ہوگا اسی حالت میں اٹھایا جائے گا، اور جو یقین پر مرے گا قیامت والے دن یقین ہی کی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ چاہتوں کی بات ہو رہی ہے نا کہ ان کی چاہتوں اور ان کے درمیان پردہ حائل کر دیا جائے گا، یعنی آخرت میں وہ چاہیں گے کہ ان کا ایمان قبول کر لیا جائے، لیکن نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے وہ تو بہت دور کی جگہ سے حاصل کرنا تھا، وہ جگہ تو بہت دور رہے گی جہاں تم نے ایمان حاصل کرنا تھا۔ اسی لیے عذاب سے نجات، اسی طرح عذاب سے نجات پانا چاہیں گے لیکن نجات نہ پا سکیں گے۔ ان کے درمیان اور ان کی خواہشوں کے درمیان پردہ حائل ہو جائے گا۔ موت مانگیں گے، موت نہیں ملے گی۔ جہنم سے نکلنا چاہیں گے، جہنم سے نکالے نہ جائیں گے، یعنی کوئی بھی خواہش ان کی پوری نہ کی جائے گی۔ ان کی خواہشوں اور ان کے درمیان ایک پردہ حائل ہو جائے گا ان کے گناہوں کی نافرمانی اور کفر کی وجہ سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اس اللہ کے لیے تمام تعریفیں سزاوار ہیں جو ابتداً آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا اور دو دو تین تین چار چار پروں والے فرشتوں کو اپنا پیغمبر قاصد بنانے والا ہے۔ مخلوق میں جو چاہے زیادتی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز پر قادر ہے۔ مراد کون سے فرشتے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام اور اسرائیل علیہ السلام، جن کو اللہ تعالیٰ انبیاء کی طرف یا مختلف مہمات پر قاصد بنا کر بھیجتے تھے۔ ان میں سے کسی کے 2، کسی کے 3، کسی کے 4 جن کے پر تھے، جن کے ذریعے یہ زمین پر آتے اور زمین سے آسمان کی طرف جایا کرتے تھے۔ اور زیادتی سے مراد یہاں پہ یعنی بعض فرشتوں کے اس سے بھی زیادہ پر تھے، جیسے حدیث میں آتا ہے آپ سے سب نے فرمایا معراج کی رات میں نے جبرائیل کو اصلی صورت میں دیکھا، ان کے 600 پر تھے۔ اور اسی طرح آتے ہیں نا زمزم کا کنواں بھی حضرت جبرائیل نے اپنا ایک پر ہی مارا تھا، جس سے اللہ رب العزت نے وہ زمزم کا کنواں جاری کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ جو رحمت لوگوں کے لیے کھول دے سو اس کا کوئی بند کرنے والا نہیں۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعد وهو العزیز الحکیم۔ اللہ تعالیٰ جو رحمت لوگوں کے لیے کھول دے سو اس کا کوئی بند کرنے والا نہیں، اور جس کو بند کر دے سو اس کے بعد اس کا کوئی جاری کرنے والا نہیں۔ وہی غالب حکمت والا ہے، یعنی سب کنجیاں رحمت کی کس کے پاس ہیں؟ اللہ ہی کے پاس ہیں۔ سو اسی سے فریاد کرنی چاہیے، کیونکہ وہ رحمت کے دروازے کھول دے آپ پر تو کوئی اس کو بند کرنے والا نہیں، کوئی اس کو روکنے والا نہیں۔ ہاں لیکن اگر اس کو ناراض کر دیا، اس نے وہ دروازے بند کر دیے، تو پھر کوئی دنیا کی طاقت اس کو کھولنے والی نہیں۔ لوگوں، تم پر جو انعام اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں انہیں یاد کرو کہ اللہ کے سوا اور کوئی بھی خالق ہے جو تمہیں آسمان و زمین سے روزی پہنچائے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بس تم کہاں الٹے جاتے ہو۔ اور اگر یہ آپ کو جھٹلائیں تو آپ سے پہلے کے تمام رسول بھی جھٹلائے جا چکے ہیں۔ تمام کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔
لوگوں، اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، تمہیں زندگانی دنیا دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ دھوکے باز شیطان تمہیں غفلت میں ڈالے۔ یاد رکھو، دیکھو اللہ کا سچا وعدہ ہے، تمہیں زندگانی دنیا دھوکے میں نہ ڈالے، اور نہ دھوکے باز، کون دھوکے باز؟ شیطان دھوکے باز تمہیں کس میں ڈالے؟ غفلت میں ڈالے۔ یہ دونوں چیزیں دھوکہ دیتی ہیں نا، دنیا بھی دھوکہ دیتی ہے، اپنے اندر اتنا مصروف کر لیتی ہے کہ آخرت بھلا دیتی ہے، اور شیطان بھی اپنے وسوسوں کے ذریعے اللہ کی راہ سے روک دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ دونوں دھوکے ہیں، اور یہ دونوں دھوکے تمہیں اللہ سے دور نہ کریں، اللہ کی یاد سے دور نہ کریں۔ یاد رکھو، شیطان تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا۔ دیکھو، یاد رکھنا، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، تم اسے دشمن سمجھو۔ ہم سمجھتے ہیں دشمن، ہمیں بعد میں یاد آتا ہے جب وہ ہم گناہ کروا لیتا ہے، اس میں ملوث کروا دیتا ہے، اس کے بعد ہمیں یاد آتا ہے او ہم تو اس کے بہکاوے میں آ گئے۔ آج ہمیں دنیا میں کوئی بتائے فلاں تمہارے لیے کینہ رکھتا ہے، فلاں تمہارے لیے بغض رکھتا ہے، اور فلاں تمہارا دشمن، ہم کتنے الرٹ ہو جاتے ہیں، ساری دنیا کو بتاتے ہیں، اپنے گھر والوں کو الرٹ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ دیکھو شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کو دشمن سمجھو، لیکن اس بات کو ہم نوٹس ہی نہیں اتنا لیتے۔ وہ تو اپنے گروہ کو صرف اس لیے ہی بلاتا ہے کہ وہ سب جہنم واصل ہو جائیں۔ جو لوگ کافر ہوئے ان کے لیے سخت سزا ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ کیا پس وہ شخص جس کے لیے اس کے برے اعمال مزین کر دیے گئے ہیں، پس وہ انہیں اچھا سمجھتا ہے؟ یقین مانو کہ اللہ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہے راہ راست دکھاتا ہے۔ بس آپ کو ان پر غم کھا کھا کر اپنی جان ہلاکت میں نہ ڈالنی چاہیے۔ یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس سے یقیناً اللہ تعالیٰ بخوبی واقف ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین ہوتے تھے ان کے ایمان نہ لانے پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اپنی جان ہلاکت میں نہ ڈالیں غم کھا کھا کر۔ جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی راہ راست پر نہیں لا سکتا، اور اللہ کسے گمراہ کرتا ہے؟ جو اللہ کا راستہ اختیار کرنا ہی نہیں چاہتا، جو منہ موڑ لیتا ہے، اور اللہ ہی ہوائیں چلاتا ہے جو بادلوں کو اٹھاتی ہیں، پھر ہم بادلوں کو خوش زمین کی طرف لے جاتے ہیں، اور اس زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتے ہیں۔ اسی طرح دوبارہ جی اٹھنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ انسان کا سارا جسم مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائے گا، وہ سیدھا ہو جائے گا، صرف ریڑھ کی ہڈی کا ایک چھوٹا سا حصہ محفوظ، یہ جو ریڑھ کی ہڈی کے نیچے جو پوائنٹ ہوتا ہے نا، بس وہ حصہ باقی رہے گا، اور اسی سے اس کی دوبارہ تخلیق و ترکیب ہو جائے گی۔ جو شخص عزت حاصل کرنا چاہتا ہو تو اللہ ہی کی ساری عزت ہے۔ من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا۔ جو شخص عزت کا طلبگار ہے تو جان لے کہ اللہ ہی کی ساری عزت ہے۔ ہم عزت کو کہاں تلاش کرتے ہیں؟ لوگوں کے ہاں تلاش کرتے ہیں۔ لوگوں سے عزت حاصل کرنے کے لیے، لوگوں کے ہاں مرتبہ حاصل کرنے کے لیے کتنی تگ و دو کرتے ہیں، پھر بھی وہ عزت و رسپیکٹ نہیں ملتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جان لو جو شخص عزت حاصل کرنا چاہتا ہے تو ساری عزتوں کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ تم اللہ کے بن جاؤ، اللہ تمہیں خود ہی عزتوں سے نواز دے گا۔ تمہارے تمام تر ستھرے کلمات اسی کی طرف چڑھتے ہیں، یعنی قبول ہوتے ہیں۔ تو اللہ کی نافرمانی کر کے کوئی عزت نہیں حاصل کر سکتا۔ تو اللہ کو خوش کرو، اللہ تمہیں خود ہی عزتوں سے نواز دے گا، اور نیک عمل ان کو بلند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ تمام کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، تمام تر ستھرے کلمات اسی کی طرف چڑھتے ہیں۔ یعنی جو بھی ہم تسبیحات کرتے ہیں وہ کس کی طرف چڑھتی ہیں؟ اللہ کی طرف چڑھتی ہیں۔ اور پھر کیا کہا جا رہا ہے آگے؟ نیک عمل ان کو بلند کرتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب؟ یعنی کیا پتہ چلتا ہے؟ عمل صالح کلمات طیبات کو اللہ کی طرف بلند کرتا ہے۔ یعنی محض زبان سے اللہ کا ذکر اور تسبیح کرتے رہنا کچھ فائدہ نہیں دیتا جب تک کہ اس کے ساتھ نیک اعمال یعنی احکام و فرائض کی ادائیگی بھی نہ ہو۔ مثال کے طور پر اذان ہو رہی ہے، نماز کا وقت جاتا جا رہا ہے، انسان اپنے کام میں لگے گا، استغفر اللہ، کانوں میں اذان پڑھ رہی ہے لیکن کوئی پرواہ نہیں نماز پڑھنی ہے، اور زبان سے کہ استغفر اللہ، گناہ کری جا رہا ہے، فلم میں ڈرامے دیکھی جا رہا ہے بیٹھ کے مزے سے۔ اکثر لوگوں کو دیکھا ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوتی ہے،
تو وہ اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اگر تمہارے اعمال اس کے برعکس ہیں، اگر تم برائی کر رہے ہو اور تم منہ سے کہتے جاؤ استغفر اللہ، تو وہ استغفر اللہ تمہاری پھر اوپر نہیں پہنچے گی۔ اب تمہارا نیک عمل ہوگا تو ہی وہ تمہاری استغفار اوپر پہنچے گی، تمہاری معافی ہوگی۔ ایک ڈرامہ کوئی اچھا نصیحت امیز ڈرامے جو بچوں کو دکھانے چاہیے اس طرح کا کوئی نماز کے ٹائم پہ آپ کو غصہ ہوتا ہے۔ اب جیسے دیکھیں منہ سے کہتا جائے انسان سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اور ساتھ ساتھ شرک بھی کرتا جائے، تو کیا وہ اس کا سبحان اللہ اوپر چڑھے گا؟ نہیں چڑھے گا نا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں یہی کہہ رہے ہیں کہ نیک کلمات، ستھرے کلمات کو بھی کیا چیز اوپر چڑھاتی ہے؟ نیک اعمال۔ اسی طرح منہ سے توبہ استغفار کرتا جائے اور گناہ بھی کرتا جائے، منہ سے کہتا جائے اللہ اکبر اور بات اس کے حکم کے آگے دوسروں کی مانتا جائے، زبان سے انسان پڑھتا جائے اللہ اکبر اور اللہ ہی کی نافرمانی کر کے لوگوں کے حکم مانتا جائے، تو پھر ایسا اللہ اکبر اوپر نہیں چڑھتا۔ جو لوگ برائیوں کے داؤ گھات میں لگے رہتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے اور ان کا یہ مکر برباد ہو جائے گا۔ لوگوں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں مٹی سے پھر نطفے سے پیدا کیا ہے، پھر تمہیں جوڑے جوڑے مرد عورت بنا دیا ہے۔ عورتوں کا حاملہ ہونا اور بچوں کا جنم ہونا سب اس کے علم سے ہے، اور جو بڑی عمر والا عمر دیا جائے اور جس کسی کی عمر گھٹے وہ سب کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر یہ بات بالکل آسان ہے اور برابر نہیں۔ دو دریا، یہ میٹھا ہے پیاس بجھاتا، پینے میں خوشگوار، اور یہ دوسرا کھاری ہے کڑوا۔ تم دونوں میں سے تازہ گوشت کھاتے ہو اور زیورات نکالتے ہو جنہیں تم پہنتے ہو۔ پیچھے بھی پڑھا تھا نا، ایک سمندر کون سا میٹھا اور ایک کھاری۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کھاری جس سے تم خوشگوار ہے تمہارے لیے، جو تمہاری پیاس بجھاتا ہے، اور دوسرا کون سا کڑوا ہے۔ لیکن دونوں سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم زیورات نکالتے ہو جنہیں تم پہنتے ہو، یعنی دونوں سے، کھاری پانی سے بھی تمہیں کوئی نہ کوئی فائدہ حاصل ہو رہا ہے۔ اسی طرح انسانوں میں بھی کچھ میٹھے لوگ ہیں، کچھ کھاری۔ اب جو کھاری ہیں ان سے بھی بعض اوقات ہم کسی نہ کسی طرح فائدہ حاصل کر رہے ہوتے ہیں نا، ایسا ہی ہے نا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں اور وہ زیورات نکالتے ہو جنہیں تم پہنتے ہو، اور آپ دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی کشتیاں پانی کو چیرنے پھاڑنے والی ان دریاؤں میں ہیں تاکہ تم اس کا فضل ڈھونڈو اور تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ وہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور آفتاب و ماہتاب کو اسی نے کام میں لگا دیا ہے، ہر ایک میعاد معین پر چل رہا ہے۔ یہی ہے اللہ تم سب کا پالنے والا، اسی کی سلطنت ہے۔ جنہیں تم اس کے سوا پکار رہے ہو وہ تو کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہیں۔ اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار سنتے ہی نہیں، اور اگر بالفرض سن بھی لیں تو فریاد رسی نہیں کریں گے، بلکہ قیامت کے دن تمہارے اس شرک کو صاف انکار کر جائیں گے۔ آپ کو کوئی بھی حق تعالیٰ جیسا خبردار خبریں نہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو تمہیں اس طرح آگاہ کرے جیسے اللہ تمہیں قرآن میں سمجھا رہا ہے، قرآن میں مثالیں دے دے کر بیان کر رہا ہے کوئی ایسا خبردار، ہے کوئی ایسی خبر دینے والا جو ہماری اتنی بھلائی چاہتا ہو کہ دنیا میں بھی ہمیں آگاہ کر دے، دنیا میں بھی ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کر دے کہ میرے بندے اس طرح کام کر کے اس مشکل میں نہ پڑ جائیں، اور اسی طرح آخرت کے بارے میں بھی آگاہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے آپ کو کوئی بھی حق تعالیٰ جیسا خبردار خبریں نہ دے گا، کیونکہ کوئی اس کے سوا کامل علم والا ہے ہی نہیں۔ یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگو تم اللہ کے محتاج ہو اور اللہ بے نیاز خوبیوں والا ہے۔ جیسے جب صدقہ دینے کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں، تو یہ کافر لوگ کہتے کہ کیا اللہ تعالیٰ فقیر ہو گئے، جیسے پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا۔ نعوذ باللہ، یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم سب محتاج ہو، کس کے؟ اللہ کے محتاج ہو، اللہ فقیر نہیں، تم فقیر ہو۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب اللہ کے لیے محتاج ہو، اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ بے نیاز خوبیوں والا ہے۔ اگر وہ چاہے تو تم کو فنا کر دے اور ایک نئی مخلوق پیدا کر دے جو اس کی اطاعت گزار ہو، اور یہ بات اللہ کو کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔
کوئی بھی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اگر کوئی گراں بار دوسرے کو اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے بلائے گا تو وہ اس میں سے کچھ بھی نہ اٹھائے گا، قرابت دار ہی ہو۔ یعنی گناہوں کا ہر کوئی اپنا اپنا بوجھ اٹھائے گا، اس دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، چاہے وہ اس کا کتنا ہی قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ تو صرف انہی کو آگاہ کر سکتا ہے جو غائبانہ طور پر اپنے رب سے ڈرتے ہیں، جو اللہ کو بن دیکھے واقعی میں اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں آپ انہی کو آگاہ کر سکتے ہیں، انہی کو واعظ و نصیحت کر سکتے ہیں، اور وہی مثلاً مطلب کیا ہے کہ وہی واعظ و نصیحت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، ورنہ سن تو سبھی لیں گے۔ اور نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اور جو بھی پاک ہو جائے وہ اپنے ہی نفع کے لیے پاک ہوگا، لوٹنا اللہ ہی کی طرف ہے۔ جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، اپنے آپ کو سنوار لیا، تو اللہ رب العزت کیا کہہ رہے ہیں، اس نے اپنا ہی فائدہ کیا، اس نے اپنی آخرت سنواری۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ۔ اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں، تاریکی اور روشنی برابر نہیں، اور نہ چھاؤں اور نہ دھوپ۔ یعنی اندھا اور آنکھوں والے سے کیا مراد ہے، یعنی کافر اور مومن برابر نہیں۔ تاریکی اور روشنی سے کیا مراد ہے، تاریکی سے مراد باطل اور روشنی سے مراد کیا ہے، حق۔ تو باطل اور حق بھی کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ نہ چھاؤں اور دھوپ، چھاؤں سے مراد کیا ہے، اللہ کی طرف سے ملنے والا اجر ثواب، اور نہ دھوپ یعنی سزا۔ ایک روز قیامت کے روز جو اللہ کے عرش تلے کھڑا ہوگا، اور دوسرا جو اپنے گناہوں کے پسینے میں ڈوبا ہوگا، دونوں برابر نہیں ہو سکتے، نہ چھاؤں والا نہ دھوپ والا۔ اور زندے اور مردے برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے، اور سناتا کس کو ہے، جو ہدایت طلب کرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ اس کو وہ بات اسی طرح سے سمجھا دیتا ہے، سنا دیتا ہے، جیسا کہ اس کتاب کا اس بات کا مقصد ہوتا ہے۔ اور آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں، آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں، یعنی ہدایت اور گمراہی اس کے اختیار میں ہے۔ ہم نے ہی آپ کو حق دے کر خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور کوئی امت ایسی نہیں جس میں کوئی ڈر سنانے والا نہ گزرا ہو۔ اور اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلا دیں تو جو لوگ ان سے پہلے ہو گزرے ہیں انہوں نے بھی جھٹلایا تھا، ان کے پاس بھی ان کے پیغمبر معجزے اور صحیفے اور روشن کتابیں لے کر آئے تھے، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہیں قیامت کے روز۔ پھر ہم نے ان کافروں کو پکڑ لیا، سو میرا عذاب کیسا ہوا۔ کیا آپ نے اس بات پر نظر نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس کے ذریعے سے مختلف رنگتوں کے پھل نکالے، اور پہاڑوں کے مختلف حصے ہیں سفید اور سرخ کے، ان کی بھی رنگتیں مختلف ہیں اور بہت گہرے سیاہ بھی ہیں۔ پہاڑوں میں بھی مختلف رنگ ہیں، زمینوں میں بھی مختلف رنگ ہیں۔ اور آسمان سے جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم پانی اتارا، پھر ہم نے اس کے ذریعے مختلف رنگوں کے پھل اتارے، یعنی اسی زمین کے اندر سے مختلف قسم کے رنگ نکلے ہیں۔ اسی طرح انسان بھی مٹی سے پیدا کیے ہیں، لیکن دیکھیں ان کی بھی رنگت کیا ہے، مختلف ہے، کچھ سرخی مائل ہیں، کچھ سیاہی مائل ہیں، کچھ سفیدی مائل ہیں، کچھ زردی مائل ہیں۔ اور پھلوں میں جیسے کچھ میٹھے ہیں کچھ کھٹے ہیں، ایسے ہی انسانوں میں بھی کچھ میٹھے ہیں کچھ کھٹے ہیں کچھ کڑوے ہیں۔ اسی طرح آدمی اور جانوروں اور چوپایوں میں بھی بعض ایسے ہیں کہ ان کی رنگتیں مختلف ہیں۔ اللہ سے اس کی وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں۔ واقعی اللہ تعالیٰ زبردست بڑا بخشنے والا ہے، یعنی علم والے ہی ان سب چیزوں پر غور و فکر کرتے ہیں اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ دیکھیں انسانوں میں بھی دیکھیں، غور کریں، ایک ہی ماں سے پیدا ہونے والے بچوں کی بھی آپس میں رنگت شکلیں مختلف ہوتی ہیں۔ کسی بچے کی دوسرے بچے سے بالکل کلر میچ نہیں ہوتا۔ سفید میں بھی بہت سے کلر ہوتے ہیں، اسی طرح بلیک میں بھی بہت سے بلیک ہوتے ہیں۔ جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور، جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں
اور نماز کو پابندی سے پڑھتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے پوشیدہ یعنی چھپے اور علانیہ بھی خرچ کرتے ہیں، یعنی جیسے موقع ملے نیت صاف ہوتی ہے بس خرچ کرتے چلے جاتے ہیں۔ وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو کبھی خسارہ نہ ہوگا، یعنی ایسے لوگوں کا اجر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یقینی ہے انہیں نفع ملے گا ہی ملے گا ہر صورت، تاکہ ان کو ان کی اجرتیں پوری دے اور ان کو اپنے فضل سے اور زیادہ دے، یعنی مزید بھی دے گا۔ جیسے آتا ہے نا ہر نیکی کا اجر بڑھا کے کتنا کر دیا جاتا ہے، 10 گنا سے لے کر 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اپنے فضل سے اور زیادہ بھی دے گا، بے شک وہ بڑا بخشنے والا اور بڑا ہی قدردان ہے۔ اتنا تو انسان بھی قدر نہیں کرتے، ہاں آپ ان کے ساتھ احسان کرتے ہیں تو پلٹ کے کہتے ہیں کیا ہی کیا، کیا ہو گیا یہ کر دیا تو، انسانیت کے ناطے، لیکن اللہ ایسے نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے چھوٹے چھوٹے عمل کی بھی بہت قدردانی کرتے ہیں، لیکن افسوس ہم اللہ کی قدر نہیں کرتے، اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں شکوہ کرتے ہیں وما قدر اللہ حق کا قدری، میری قدر ہی نہ کی جیسا کہ قدر کرنے کا حق تھا۔ اور یہ کتاب جو ہم نے آپ کے پاس وحی کے طور پہ بھیجی ہے یہ بالکل ٹھیک ہے، جو کہ اپنے سے پہلی کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی پوری خبر رکھنے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ پھر ہم نے ان لوگوں کو کتاب قرآن کا وارث بنایا جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے پسند فرمایا، یعنی امت محمدیہ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر ہم نے لوگوں کو اس کتاب، کس کتاب یعنی قرآن کا وارث بنایا جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے پسند فرمایا، یعنی امت محمدیہ کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اپنے لوگوں میں سے ان کو میں نے پسند فرمایا اس کتاب کے لیے۔ پھر بعضے تو ان میں اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، اور بعضیں ان میں متوسط درجے کے ہیں، اور بعض ان میں اللہ کی توفیق سے نیکیوں میں ترقی کرنے والے ہیں، یعنی بعض تو ایسے ہیں ملے جلے سے عمل کرتے ہیں، اور بعض ان میں سے اللہ کی توفیق سے نیکیوں میں اللہ تعالیٰ کہنے دوڑ لگانے والے ہیں، اور بعض ان میں سے یعنی اس امت میں سے کون ہے اپنی جانوں پر گناہوں کی صورت میں کیا کرنے والے ہیں، ظلم کرنے والے ہیں۔ تو ہم دیکھ لیں ہم ان تینوں میں سے کون سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس امت کے لوگوں کو تو میں نے چن لیا، اپنی کتاب کے لیے چن لیا، لیکن ان میں سے کچھ لوگ کیسے ہیں، نیکیوں میں بھاگنے والے ہیں، دوڑنے والے ہیں، ترقی کرنے والے ہیں، اور کچھ لوگ کیسے ہیں، متوسط درجے کے ہیں، اور کچھ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں۔ یہ بڑا فضل ہے، کون سا فضل ہے کہ جو نیکیوں میں دوڑ لگا دے، یہ اللہ کا اس پر بڑا فضل ہے۔ تو تکبر کے خاتمے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی کہہ دیا اگر جو نیکیوں میں آگے ہے تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ کوئی بہت بڑا ہے، اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی تکبر کو بھی ختم کر دیا کہ یہ اللہ کا فضل ہے۔ لیکن افسوس ہمارے رب نے تو ہمیں چنا اس کتاب کے لیے، تو ہم نے اسے اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا، پڑھتے بھی ہیں تو بس اس کے ورڈنگ سے ہی گزر جاتے ہیں، اس کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ ہماری اکثریت بس ایسے ہی سادہ قرآن ہی پڑھتی ہے نا، جاننا ہی نہیں چاہتی یا جانتی ہی نہیں ہے کہ اس کے اندر کیا ہے۔ آج ہم کتنی ڈگریز حاصل کرتے ہیں، کیسے کیسے کورس کرتے ہیں، لیکن نہیں حاصل کرتے تو اس کتاب میں عبور حاصل نہیں کرتے، اس کتاب کی ڈگری حاصل نہیں کرتے۔ وہ باغات میں ہمیشہ رہنے کی جن میں یہ لوگ داخل ہوں گے، سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے، اور پوشاک ان کے وہاں ریشم کی ہوگی، اور کہیں گے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہم سے غم دور کیا۔ کون سا غم؟ یعنی دنیا میں ان کو یہی غم کھایا جاتا تھا کہ پتہ نہیں ہمارا آخرت میں کیا ہوگا، پتہ نہیں ہمارا انجام کیا ہونے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہاں پہنچتے ہی اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ جس نے ان کو اس غم سے نجات دے دی، یعنی جو ان کو ہر وقت آخرت کا غم کھایا جاتا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو آخرت میں سرخرو کر دیا۔ بے شک ہمارا پروردگار بڑا بخشنے والا، بڑا قدردان ہے، جس نے ہم کو اپنے فضل سے ہمیشہ رہنے کے مقام میں لا اتارا، جہاں نہ ہم کو کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ ہم کو کوئی خستگی پہنچے گی، یعنی کوئی تھکان پہنچے گی۔ اور جو لوگ کافر ہیں ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے، نہ تو ان کی قضا ہی آئے گی کہ مر ہی جائیں، اور نہ دوزخ کا عذاب ہی ان سے ہلکا کیا جائے گا۔
ہم ہر کافر کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں، اور وہ لوگ اس میں چلائیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو نکال لے، ہم اچھے کام کریں گے برخلاف ان کاموں کے جو کیا کرتے تھے، یعنی جو پہلے آپ کی نافرمانیاں کرتے تھے اب نہیں کریں گے، ہمیں اس جہنم سے نکال لیں۔ اللہ کہے گا کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہ دی تھی کہ جس کو سمجھنا ہوتا وہ سمجھ سکتا تھا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اتنی لمبی عمر نہیں دی تھی کہ جس کو سمجھنا ہوتا وہ اس میں سمجھ سکتا تھا، اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی پہنچا تھا، سو مزہ چکھو کہ ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کا، بے شک وہی جاننے والا ہے سینوں کی باتوں کا، وہی ایسا ہے جس نے تم کو زمین میں آباد کیا، سو جو شخص کفر کرے گا اس کے کفر کا وبال اسی پر پڑے گا، اور کافروں کے لیے ان کا کفر ان کے پروردگار کے نزدیک ناراضگی ہی بڑھانے کا باعث ہوتا ہے، اور کافروں کے لیے ان کا کفر خسارہ ہی بڑھنے کا باعث ہوتا ہے۔ اب کہیے کہ تم اپنے قرارداد شریکوں کا حال تو بتلاؤ جن کو تم اللہ کے سوا پوجا کرتے ہو، یعنی مجھ کو یہ بتلاؤ کہ انہوں نے زمین میں سے کون سا جز پیدا کیا ہے، بنایا ہے، یا ان کا آسمانوں میں کچھ ساجا ہے، یا ہم نے ان کو کوئی کتاب دی ہے کہ یہ اس کی دلیل پر قائم ہوں، بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے سے نرے دھوکے کی باتوں کا وعدہ کرتے ہیں۔ یعنی ان کے لیڈر کیا کہتے آئے تھے کہ یہ ان کے جو معبود ہیں ان کو فائدہ دیں گے، ان کی سفارش کریں گے، انہیں اللہ کے قریب کر دیں گے، یہ ساری دھوکے کی باتیں تھیں، ایسا کچھ نہیں ہونے والا تھا۔ یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کو تھامے ہوئے ہے کہ یہ ٹل نہ جائیں، اور اگر وہ ٹل جائیں تو پھر اللہ کے سوا اور کوئی ان کو تھام بھی نہیں سکتا، وہ حلیم غفور ہے۔ اور ان کفار نے بڑی زوردار قسم کھائی تھی کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آئے تو وہ ہر ایک امت سے زیادہ ہدایت قبول کرنے والے ہوں گے۔ پھر جب ان کے پاس ایک پیغمبر آ پہنچے تو بس ان کی نفرت ہی میں اضافہ ہوا، یعنی پہلے تو ایسے کہتے تھے کہ ہمارے پاس کوئی پیغمبر آئے تو ہم تو اس کی بڑی اطاعت کرنے والے ہوں گے، لیکن جب اللہ نے بھیج دیا تو سب سے زیادہ نافرمان اور نفرت کرنے والے بن گئے۔ دنیا میں اپنے کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے، کس وجہ سے؟ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے کی وجہ سے، ان کی بری تدبیروں کی وجہ سے، اور بری تدبیروں کا وبال ان تدبیر والوں ہی پر پڑتا ہے۔ سو کیا یہ اسی دستور کے منتظر ہیں؟ یعنی جو بری چالیں چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ بری چالیں انہی پر الٹا پڑ جاتی ہیں جو اگلے لوگوں کے ساتھ ہوتا رہا ہے۔ سو آپ اللہ کے دستور کو کبھی بدلتا ہوا نہ پائیں گے، اور آپ اللہ کے دستور کو کبھی منتقل ہوتا ہوا بھی نہ پائیں گے۔ یعنی مشرکین مکہ کو ڈرایا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت کے دستور کو کوئی بدلنے والا نہیں، جو نہیں مانتا اس کا آخری انجام کیا ہے؟ عذاب ہی ہے، اور اللہ کے اس دستور کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی اس کو پھر آگے کسی اور پر منتقل کر سکتا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں پر ان کے اعمال کے سبب، اور کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں جس میں دیکھتے بھالتے کہ جو لوگ ان سے پہلے ہو گزرے ہیں ان کا انجام کیا ہوا، حالانکہ وہ قوت میں ان سے بڑے ہوئے تھے، اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز ان کو ہرا دے، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، اور بڑے علم والا، بڑی قدرت والا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں پر ان کے اعمال کے سبب داروگیر فرمانے لگتا تو روئے زمین پر ایک جاندار کو نہ چھوڑتا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ایک میعاد معین تک مہلت دے رہا ہے۔ سو جب ان کی وہ میعاد آ پہنچے گی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آپ دیکھ لے گا، یعنی اگر اللہ فوری پکڑ لے ہر ایک کو اس کے گناہ پر تو زمین پر کوئی جاندار باقی نہ رہے، اس لیے اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، شاید میرا بندہ توبہ کر لے، شاید میرا بندہ میری طرف واپس پلٹ آئے۔ اور یہ بھی اللہ کا احسان ہے، ہم دن اور رات میں کتنی غلطیاں کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں ڈھیل دیے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون۔
سورہ یاسین کے فضائل میں بہت سی روایات مشہور ہیں، مثلاً کہ یہ قرآن کا دل ہے، اسے قریب المر کے پاس پڑھنا چاہیے، لیکن سند کے لحاظ سے کوئی بھی روایت اس میں بدرجہ صحیح صحت کو نہیں پہنچتی۔ یاسین قسم ہے قرآن باحکمت کی کہ بے شک آپ پیغمبروں میں سے ہیں، سیدھے راستے پر ہیں۔ یہ قرآن اللہ زبردست مہربان کی طرف سے نازل کیا گیا۔ اب اس صورت کو جو لوگ اتنی ویلیو دیتے ہیں اور اس کو بس پڑھتے جاتے ہیں، اگر کبھی وہ اس کا ترجمہ پڑھ لیں اور اس کو سمجھ کے پڑھ لیں تو پھر ان کی زندگی بدل جائے کہ اس میں کتنی خوبصورت باتیں کی اللہ تعالیٰ نے، کیسے کیسے بندوں کو جھنجھوڑا ہے۔ یہ قرآن اللہ زبردست مہربان کی طرف سے نازل کیا گیا ہے تاکہ آپ ایسے لوگوں کو ڈرائیں جن کے باپ دادا نہیں ڈرائے گئے تھے، سو اسی وجہ سے یہ غافل ہیں۔ ان میں سے اکثر لوگوں پر بات ثابت ہو چکی ہے، سو یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے، کیونکہ اللہ نے ہر ایک کو اختیار سے نوازا ہے۔ جس نے اس کا غلط استعمال کیا اور بھٹک گیا تو پھر ان پر جہنم میں جانے والی اللہ کی بات ثابت ہو گئی کہ میں جن و انس سے جہنم بھر دوں گا۔ ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں، پھر وہ ٹھوڑیوں تک ہیں جس سے ان کے سر اوپر کو الٹ گئے ہیں۔ یعنی جو حق کو قبول نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ ایسے ہیں جیسے ان کے گردنوں میں توق ہے، یعنی جھکتے ہی نہیں، اتنا سب کچھ سننے کے باوجود جھکتے ہی نہیں، اکڑتے ہی جاتے ہیں جیسے گردن میں ان کے توق پڑے ہوئے ہوں۔ اور ہم نے ایک آڑ ان کے سامنے کر دی اور ایک آڑ ان کے پیچھے کر دی، جس سے ہم نے ان کو ڈھانک دیا ہے، سو وہ نہیں دیکھ سکتے۔ یعنی ایک آڑ کیا ہے؟ آگے۔ وہ کون سی آڑ ہے؟ دنیا، جس کی بدولت سوائے دنیا کی لذت کے انہیں کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ اور ایک اور آڑ بھی کون سی ہے؟ پیچھے، آخرت۔ یعنی آگے بھی پردہ ہے دنیا کا اور پیچھے بھی پردہ ہے، جس سے ان کو نہ آخرت نظر آتی ہے پیچھے اور نہ آگے دنیا آگے نظر آتا ہے، تو صرف کیا نظر آتا ہے؟ دنیا کی رنگینیاں نظر آتی ہیں، دنیا نظر آتی ہے، دنیا کی لذتیں نظر آتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہنے جو حق کا انکار کرتے ہیں، حق کی طرف آتے نہیں، تو ان کے ایک آڑ آگے اور ایک آڑ ان کے پیچھے ہے، جو نہ ان کو آخرت دیکھنے دیتی ہے، اور آگے تو آگے کیا؟ آگے وہ بس دنیا کی لذتیں ہی سے لطف اندوز ہوتے ہیں، انہی لذتوں کو دیکھتے ہیں، جس سے ہم نے ان کو ڈھانک دیا ہے، سو وہ نہیں دیکھ سکتے۔ اور آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، دونوں برابر ہیں۔ جن لوگوں پر ایسے غفلت کے پردے پڑ جائیں، تو دنیا میں اتنا کھو جائیں اور اللہ کے نافرمانیاں کرتے چلے جائیں اور آخرت کو بالکل بھلا دیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر ان لوگوں پر برابر ہیں، آپ ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ بس آپ تو صرف ایسے شخص کو ڈرا سکتے ہیں جو نصیحت پر چلے اور رحمان سے بے دیکھے ڈرے، سو آپ اس کو مغفرت اور باوقار اجر کی خوشخبریاں سنا دیجئے۔ بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے، انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم، بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور ہم لکھتے جاتے ہیں وہ اعمال بھی جن کو لوگ آگے بھیجتے ہیں، اور ان کے وہ اعمال بھی جن کو پیچھے چھوڑتے ہیں، اور ہم نے ہر چیز کو ایک واضح کتاب میں ضبط کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور ہم لکھتے جا رہے ہیں وہ اعمال جو وہ آگے بھیج رہے ہیں اور جو پیچھے چھوڑ رہے ہیں، آگے بھیج رہے ہیں اور جو پیچھے چھوڑ رہے ہیں۔ جو پیچھے چھوڑ رہے ہیں اس سے کیا مراد؟ یعنی آثار کی صورت میں جو پیچھے چھوڑے جا رہے ہیں اعمال، وہ ایکسپلین کرنے لگی۔ وہ اعمال مراد ہیں جو انسان خود اپنی زندگی میں کرتا ہے، قدم ہو یعنی جو آگے بھیجو سے مراد ہے وہ اعمال جو انسان اپنی زندگی میں کرتا ہے، نماز، روزہ، اب وہ پڑھ رہا ہے، رکھ رہا ہے، صدقہ کر رہا ہے، یہ آگے اس کا جاتا جا رہا ہے۔ وآثارہم سے مراد وہ اعمال جن کے عملی نمونے انسان یعنی اچھائی کی صورت میں یا برائی کی صورت میں وہ دنیا میں چھوڑ جاتا ہے، اور اس کے مرنے کے بعد اس کی ابتدا میں لوگ وہ عمل کرتے چلے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی اچھا کام اس نے کیا، لوگ اس کی ابتدا میں، وہ دنیا سے چلا بھی گیا، لوگ اس کی ابتدا میں، اس کی پیروی میں وہ اچھا کام کرتے چلے جا رہے ہیں جو اس نے شروع کیا تھا۔ اسی طرح کوئی اس نے برا کام کیا، اب وہ دنیا سے چلا بھی گیا، اب کیا وہ تو نہیں وہ برا کام کر رہا، لیکن آثار کی صورت میں پیچھے لوگ
اس کو اس کا دیکھا ہوا وہ کام، اس سے سیکھا ہوا وہ کام وہ کرتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ کیا ہیں؟ آثار ہیں جو ہم اپنے پیچھے چھوڑ جاتے ہیں، چاہے وہ اچھائی کی صورت میں چھوڑ جائیں، چاہے وہ برائی کی صورت میں چھوڑ جائیں. یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اپنے کون سے آثار پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، اچھے آثار یا پھر برے آثار. اسی طرح جس نے اسلام میں کوئی نیک طریقہ جاری کیا، اس کے لیے اس کا اجر بھی ہے اور اس کا بھی جو اس کے بعد اس پر عمل کرتا رہے گا. اور اسی طرح جس نے برا طریقہ جاری کیا تو اس کا وہ دنیا سے چلا بھی گیا اور پیچھے جتنے وہ کام برے کرتے رہے تو اس کو بھی وہ گناہ پہنچتا رہے گا. اسی طرح حدیث میں آتا ہے جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ دنیا سے چلے گئے، اب آپ خود عمل نہیں کر سکتے. آتا ہے نا کہ وہاں پہ لوگ حسرت کریں گے واپس چلے جائیں، اور جب اپنا انجام دیکھیں گے تو حسرت کریں گے دنیا میں واپس جائیں تاکہ نیک اعمال کر کے لائیں. اسی طرح آتا ہے کہ قبروں میں اب بھی پڑے بہت سے مردے جب رمضان آتا ہے تو حسرت کرتے ہیں رمضان کا ایک دن مل جائے، رمضان کی ایک رات مل جائے تاکہ ہم جائیں اور اس رمضان، کیونکہ دنیا سے جا چکے ہوتے ہیں، وہ برکتیں دیکھ چکے ہوتے ہیں نا، وہاں جو انجام دیکھ چکے ہوتے ہیں، تو رمضان کی جو برکتیں ہیں وہ بھی جان چکے ہوتے ہیں. تو تمنا کرتے ہیں کہ رمضان آیا، کاش اللہ تعالیٰ ایک دن دے دے، ایک رات دے دے، ہم دنیا میں گزاریں، کیونکہ بہت اجر ہے، ایک ایک نیکی کا اس رمضان میں بہت اجر ہے. اور اللہ کو منانے کا یہ بہت سنہری موقع ہوتا ہے رمضان کی ایک ایک رات، ایک ایک دن بہت قیمتی ہوتا ہے. تو وہ تمنا کریں گے. تو اللہ تعالیٰ حدیث میں آتا ہے جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ کیا ہو جاتا ہے؟ منقطع ہو جاتا ہے، سوائے 3 چیزوں کے. ایک علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائے، مثال کے طور پہ اچھی چیز وہ جو لوگوں کو سکھا گیا، اپنے علم سے لوگوں کو نفع دے گیا، کوئی کتاب ایسی لکھ گیا، کچھ لوگوں کو قرآن کی تعلیم دے گیا، کچھ لوگوں کو حدیث کی تعلیم دے گیا. اب اس کے جانے کے بعد وہ جو اس کے سکھائے ہوئے لوگ تھے اب وہ آگے سکھا رہے ہیں یا وہ نیک اعمال کر رہے ہیں، وہ آگے لوگوں کو بتا رہے ہیں. تو اس طرح وہ چلا بھی گیا لیکن اس کا نامہ اعمال کیا ہے؟ کھلا ہے، جس میں اجر پہنچتا جا رہا ہے. خود تو نہیں وہ کر رہا لیکن یہ آثار کی صورت میں اس تک نیکیاں پہنچتی چلی جا رہی ہیں. اور پھر یہ سلسلہ کتنا لمبا ہوتا چلا جاتا ہے. لوگ اور آگے لوگوں کو سکھائیں، وہ نیکیاں کریں، اور وہ والے اور آگے لوگوں کو سکھائیں. تو یہ ایک لمبا سلسلہ، ایک لمبی کڑی چلتی چلی جاتی ہے. تو وہ دنیا سے گئے ہوئے اس کو برسوں ہو جاتے ہیں لیکن وہ برسوں میں بھی اس کا نامہ اعمال نہیں بند ہوا ہوتا. تو کتنی بڑی خوش قسمتی ہے یہ. کوئی اچھی بات کسی کو بتا دینا جس پر وہ عمل کر لے، اور آپ دنیا سے چلے گئے، وہ عمل کرتا رہے گا، آپ کو اجر ملتا رہے گا. یہ ہیں آثار. اسی طرح حدیث میں آتا ہے دوسرے نمبر پر نیک اولاد، جو انسان اپنے لیے پیچھے چھوڑ جائے اور وہ اس کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کرے. آج ہم اپنی اولاد کے لیے دنیا بنانے کا تو سوچتے ہیں، کبھی ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ کیا میں نے اپنی اولاد کی تربیت ایسی کی ہے کہ آج میں دنیا سے چلی جاؤں اور وہ نیک اعمال کرے اور میں قبر میں لیٹی ہوں اور مجھے پتہ چلے کہ ہاں بھئی میرے بچے نے یہ نیکی کیا، میرا درجہ بلند ہو گیا، میرے بچے نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی ہے. اور جب وہاں پہ مقام بلند ہوتا ہے نا، قبر میں پتہ چلتا ہے اب یہ کیونکہ جنت کا مقام دکھایا جاتا ہے نا، جنت میں یہ تمہاری یہ جگہ، یہ مقام ہے، اس درجے پہ ہو. اب جب پیچھے اولاد نے ہاتھ اٹھا کر دل سے دعا کی ماں باپ کے لیے تو کیا ہوتا ہے؟ قبر میں وہ درجہ بلند ہو جاتا ہے، دکھایا جاتا ہے کہ اس درجے پہ تھے، اب ادھر چلے گئے ہو، اپ گریڈ ہو گئے ہو. تو پھر وہ پوچھتا ہے کہ میرے تو اعمال کا سلسلہ منقطع ہو گیا، تو میں کیسے؟ بتایا جاتا ہے تمہاری اولاد نے تمہارے لیے یہ نیکی کی ہے، تمہاری اولاد نے تمہارے لیے ہاتھ اٹھا کر دعائیں کی ہیں. تو اولاد بھی کیا ہے؟ انسان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ. اگر آپ نے ان کی اچھی تربیت کر دی، آپ دنیا سے چلے بھی گئے، آپ نماز نہیں پڑھ رہے، آپ اب روزہ نہیں رکھ سکتے، آپ دنیا سے چلے گئے، لیکن ان کے نماز روزہ، ان کے قرآن پڑھنے کا پھر ضروری نہیں کہ وہ قرآن پڑھ کے کہیں میرے ماں باپ کو بخش دو، نہیں، وہ کوئی بھی ایک ایک حرف بھی قرآن کا پڑھ رہے ہیں، ایک ایک حرف آگے کسی کو سکھا رہے ہیں، ماں باپ کو نیکی ملتی جائے گی، ماں باپ کے وہاں قبروں میں درجات بلند ہوتے چلے جائیں گے. تو یہ اولاد بھی کیا ہے؟ انسان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ، اس کے آثار ہے. اسی طرح صدقہ جاریہ جو اس کے مرنے کے بعد اس کو فائدہ دیتا ہے. نمبر 3 کون سا؟ صدقہ جاریہ جس سے اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ فیض یاب ہوتے رہیں. مثال کے طور پر کہیں پانی کا کنواں کھدوا دینا، مسجد کی تعمیر میں حصہ ڈال دینا، کسی مدرسے کی تعمیر میں حصہ ڈال دینا، وہاں پنکھے لگوا دینا. یہ سارے کام کیا ہیں؟ آپ کے لیے صدقہ جاریہ کے. آپ دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں، وہ چیز جب تک
लोग उस कुएं से फैज़ याब होते रहेंगे, इसी तरह लोग उस मदरसे से फैज़ याब होते रहेंगे जिसमें आपने अपना हिस्सा डाला था। वो मस्जिद जब तक वो बनी रहेगी और लोग उसमें आकर नमाज़ें पढ़ते रहेंगे, अल्लाह की इबादत करते रहेंगे, आप तो वहाँ नहीं रहे, आप तो अब वो अमाल नहीं कर रहे, लेकिन आपके लिए आपका अकाउंट क्या है, ओपन है, जिसमें नेकियां आती चली जा रही हैं। तो ये आसार हैं जो इंसान अपने पीछे छोड़ जाता है। इसी तरह और कौन से आसार होते हैं जो अपने पीछे छोड़ जाता है? निशानात, कदमों के निशानात। मिसाल के तौर पर आप चल कर आते हैं, इसी तरह यहाँ पर बैठते हैं, कुरान सुनते हैं, तो जितने कदम जिस रास्ते पर चल के आते हैं ना, वो रास्ते क़यामत के रोज़ गवाही देंगे कि इन कदमों, इन जगहों पर ये चल कर अल्लाह तेरे दीन के रास्ते के लिए निकला था। और इसी तरह जिस जगह बैठ कर अल्लाह की इबादत करते हैं या किसी ऐसी मजलिस में जाते हैं या मस्जिद में जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं, वो जगह गवाही देंगे क़यामत के रोज़। हदीस में आता है मस्जिद नबी के करीब कुछ जगह खाली थी, तो बनु सलमा ने इधर मुंतकिल होने का इरादा किया। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म पहुंचा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें मस्जिद के करीब मुंतकिल होने से रोक दिया और फरमाया, यानी तुम्हारे घर अगरचा दूर हैं, लेकिन वहीं रहो, जितने कदम तुम चल कर आते हो वो कदम भी लिखे जाते हैं। तो ये भी क्या है? आसार हैं। ये दरो दीवार, जिस जगह हम नमाज़ पढ़ते हैं, वो जगह, ये सब क़यामत के दिन गवाही देंगी। ये सब हमारे लिए आसार हैं। और इसी तरह कुछ आसार, कुछ निशानात लोगों के दिलों पर हम छोड़ जाते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपके पास आई, आपके पास बैठी, उसके बाद जब मैं उठ के जाऊंगी आप लोगों के दरमियान से, आप लोग जो मेरे बारे में बात करेंगे वो क्या है? आसार है। यानी मैं उठकर गई, आपके दिलों पर जो तासुर छोड़ के गई, अच्छा या बुरा। ऐसा होता है ना, कोई इंसान नया आता है, आपके दरमियान बैठता है, फिर जब वो उठ के जाता है आप कहते हैं, अगर अच्छा होता है तो आप कहते हैं हाँ हाँ देखो कितना अच्छा इंसान था, कितना अच्छे अखलाक वाला था। तो ये क्या, आप वहाँ से तो चले गए, लेकिन उनके दिलों में अपने क्या छोड़ गए? आसार छोड़ गए। इसी तरह बाज़ लोग होते हैं जो आते हैं, बैठते हैं, जब उठ के जाते हैं तो लोग कहते हैं शुक्र है चला गया, जान छूटी, हाँ कैसा बुरा इंसान था। तो वो क्या, वो इंसान क्या आसार छोड़ के आया? बुरे आसार छोड़ के आया। तो ये आसार जो हैं बड़ी अहमियत के हामिल हैं। तो हम सोचें हम अपने पीछे कौन से आसार छोड़ के जा रहे हैं? अच्छे आसार। कुछ लोग दुनिया से चले जाते हैं लेकिन इतने साल हो जाते हैं उनको गए हुए, लेकिन फिर भी वो लोगों के दिलों में ज़िंदा रहते हैं। उनके अपने इन्हीं आसार की सूरत में ना, इन्हीं आसार की सूरत में वो लोगों के दिलों में ज़िंदा रहते हैं। और यही आसार फिर जाने के बाद अच्छी गवाहियों की सूरत में बाहर आते हैं। लोग कहते हैं ना हाँ हाँ फ़लाँ बहुत अच्छा था, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे। तो ये क्या है? आसार है। तो हमें सोचना है कि हम जो अमाल आगे भेजने हैं और जो पीछे आसार की सूरत में छोड़ के जा रहे हैं वो कैसे हैं। तो अपने पीछे अच्छे आसार छोड़ के जाना है, ताकि हम दुनिया से चले भी जाएं तो हमारे पीछे क्या बाकी रह जाए? हमारा नामा अमाल खुला रहे और आसार की सूरत में हमारे नेक अमाल हम तक पहुंचते रहें। तो ऐसे काम ज़रूर करने की कोशिश किया करें कि वो सदका जारिया के काम, कि मैं दुनिया से चली भी जाऊं लेकिन मेरा नामा अमाल ना बंद हो, वो खुला रहे, उसमें अजर पहुंचते रहें। और इनके वो अमाल भी जिनको पीछे छोड़ जाते हैं और हमने हर चीज़ को एक वाज़िह किताब में ज़ब्त कर रखा है। और आप इनके सामने एक मिसाल यानी एक बस्ती वालों की इस वक्त का बयान कीजिए जबकि इस बस्ती में कई रसूल आए। जब हमने इनके पास 2 को भेजा सो उन लोगों ने अव्वल दोनों को झुठलाया, फिर हमने तीसरे से तायीद की सो इन तीनों ने कहा कि हम तुम्हारे पास भेजे गए हैं। इन लोगों ने कहा कि तुम तो हमारी तरफ मामूली आदमी हो और रहमान ने कोई चीज़ नासिल नहीं की, तुम तो निरा झूठ बोलते हो। इन रसूलों ने कहा हमारा परवरदिगार जानता है कि बेशक हम तुम्हारे पास भेजे गए हैं और हमारे ज़िम्मे तो सिर्फ वाज़िह तौर पर पहुंचा देना है। उन्होंने कहा कि हम तो तुमको मनहूस समझते हैं, अगर तुम बाज ना आए तो हम पत्थरों से तुम्हारा काम तमाम कर देंगे और तुमको हमारी तरफ से सख्त तकलीफ़ पहुंचेगी। इन रसूलों ने कहा कि तुम्हारी नहूसत तुम्हारे साथ ही लगी हुई है, क्या इसको नहूसत समझते हो कि तुमको नसीहत की जाए, बल्कि तुम हद से निकल जाने वाले लोग हों।
اور ایک شخص اس شہر کے آخری حصے سے دوڑتا ہوا آیا، کہنے لگا اے میری قوم، ان رسولوں کی راہ پر چلو، ایسے لوگوں کی راہ پر چلو جو تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے اور وہ راہ راست پر ہیں، یعنی جو حق کو پہچان جاتا ہے پھر وہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ تم بھی پہچان جاؤ، تم بھی ایمان لے آؤ، تم بھی نیک عمل کرو۔ تو اسی طرح یہ شخص بھی دور دراز سے دوڑتا ہوا آیا اور کیا کہنے لگا کہ تم بھی ان پر ایمان لے آؤ، تم بھی ان لوگوں کی بات مان لو، دیکھو یہ لوگ تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے اور یہ راہ راست پر ہیں۔